وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے۔ لیکن اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ مزمحل سی دم توڑتی دھوپ بہت آہستگی سے ڈھلتی جا رہی تھی۔ ہوا کے نڈھال جھونکوں میں خنک کی سر اٹھانے لگی تھی۔ ایسے میں حد نگاہ تک پھیلے شہر خاموشہ میں ہو کا عالم تھا۔ ہوا کے سرد ہوئے تھپیڑوں سے حرکت کرتی درختوں کی گھنی شاخوں سے پیدا ہونے والی سرسراہٹیں بھی گہرے پرسکوت سناٹے پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں۔ قبرستان کے نزدیک ہی کچے کچے مکانات کا سلسلہ تھا۔ درمیان میں ایسی کوئی دیوار یا حد باقی نہیں رہی تھی جو قبرستان کو ان مکانات سے الگ رکھتی، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ قبرستان ان مکانات کے عقبی حصے میں تھا، اس لیے اس کے ازلی سکوت اور سناٹوں میں کوئی مخل نہ ہوتا تھا۔ موت کے ابدی سناٹوں کے درمیان سے زندگی کا گزر کبھی ہوتا بھی نہیں، کیونکہ ان سے دامن بچا کر چلنا ہی زندگی کا اصول ہے۔ سو مکانات کے اس عقبی حصے میں بھی کوئی چہل پہل یا آمد و رفت کا سلسلہ نہ تھا۔ مکانات کے رہائشی عقبی دروازے کھڑکیاں بند رکھتے تھے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ ایک نگاہ میں ہی منکشف ہو جائے، لیکن جب نگاہ چرائے ہی رکھیں تو کھلے دروازے کھڑکیوں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آہنی سیڑھیوں پر پیر رکھے وہ دہلیز پر بیٹھی خالی نظروں سے دور دور تک پھیلی قبروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر شاید تھک کر اس نے دائیں جانب ایک تار سے اگے خاردار جھاڑیوں کے آگے گزرتی سڑک پر نظریں جما دیں۔ قبرستان کے خستہ حال بیرونی دیوار کا کافی بڑا حصہ برسوں پہلے مردوم ہو چکا تھا، اس کی جگہ خاردار جھاڑیاں اپنی جگہ بنا گئی تھیں۔ سڑک کے اس پار مسجد کی سفید عمارت تھی۔ مسجد کے داخلی دروازے سے اسے مسجد کی مرمری صحن کا کچھ حصہ دکھائی دے سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا اذان کے ساتھ ہی نمازیوں کی آمد و رفت سے سڑک پر پھیلا سکوت کچھ کم ہو جائے گا۔ مسجد کے 2 دروازے تھے۔ مرکزی دروازہ دوسرے سمت پر تھا اور وہی زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے زنگ آلود ریلنگ سے سر ٹکا کر سامنے دیکھا۔ مکانات سے ہٹ کر کوئی 50 قدم کے فاصلے پر اس کی نظروں کے بالکل سامنے ایک گھنا درخت تھا جو کہ بہت اونچا نہیں تھا۔ اس کی پھیلی پھیلی گھنی شاخیں سفید پھولوں کے بے شمار گچھوں سے لدی بھری قدرے جھکی آ رہی تھیں۔ ان سفید پھولوں کے بہتات کی وجہ سے درخت بہت نمایاں نظر آتا تھا، مگر اس کے لیے یہ درخت کچھ اور ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس درخت کی گھنی پھولدار شاخوں تلے جو قبریں تھیں ان کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ ایک قبر میں 2 سال پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے اسی دہلیز پر بیٹھ کر اپنے مہربان شفیق باپ کو اترتے دیکھا تھا۔ اس قبر کے ساتھ ابھی دوسری قبر بالکل تازہ تھی۔ یہ قبر اس کی ماں کے لیے 5 دن پہلے آخری آرام گاہ بن چکی تھی۔ دونوں قبروں پر پھول بکھرے تھے جو اس نے آج بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالے تھے۔ ہر مشکل، ہر دکھ، درد اور کٹھنائیوں میں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی تھی، ان کا بازو اور سہارا بن کر۔ اور اب ان دونوں کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ ان کے قریب ہی تھی، مگر اذیت تھی کہ کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سرد ہوا کے مدھم جھونکوں سے برستے سفید پھول ان قبروں پر بکھرے سرخ پھولوں میں شامل ہو رہے تھے۔ اس کے متورم آنکھوں میں ابھرتے نمکین پانی سے ہر منظر دھندلانے لگا تھا۔ شہر خاموشہ کی سوگواری میں شام اتر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان سے گزر کر آتے ہوئے ہوا کے خنک جھونکے اس کے بے قرار دل کو جیسے تھپکیاں دے رہے تھے۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان بلند ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ کابک نما کمرے میں وہ تخت پر بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی کہ نیچے والے حصے کے صحن سے کچھ بلند آوازیں اس کے سماعتوں تک پہنچی تھیں۔ گھر کے نچلے حصے میں اس کی چچی اپنی بیٹے بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ اوپر کا حصہ بس اس ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ 3 سال قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مجبوراً اس پورشن میں منتقل ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد اس کے باپ کی معاشی حالت ایسی نہ تھی کہ 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرتا۔ قسمت اچھی تھی کہ بڑی کی طرح باقی 2 بیٹیوں کے رشتے بھی اونچے گھرانوں میں طے ہوئے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بیٹیاں بھی اپنے شاندار سسرال میں شاندار طریقے سے رخصت ہو کر جانا چاہتی تھیں۔ اتنا کہ بساط سے بڑھ کر ہونے والے اخراجات پورے کرنے کے لیے باپ کو ذاتی گھر بھی فروخت کرنا پڑا۔ قرض الگ بڑھ چکا تھا۔ قرض کی ادائیگی کے ساتھ ہی اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر سے نکلنا پڑا، جہاں سے بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ اس کے چچا زاد بھائی شفاعت کسی طور پر بھی راضی نہ تھے کہ ان کے گھر کو چھوڑ کر تایا کرائے کے گھر میں شفٹ ہوں۔ بس تب سے اب تک وہ یہیں تھے، لیکن وہ ماں باپ نہ رہے جو اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اندر سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ سبایا آپی، صحن سے آواز لگاتی 12 سالہ سونیا کمرے میں چلی آئی تھی۔ دادی بلا رہی ہیں آپ کو۔ مجھے نیچے ہی آنا تھا، تمہیں کیوں بھیجا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تخت سے اٹھتی وہ کچھ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید باجی سے فون پر بات کرنے کے بعد سے غصے میں ہے۔ امی ابو کا بھی موڈ خراب ہے۔ سونیا کی اطلاع پر اس کی تشویش اور حیرانی دونوں ختم ہو گئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھ لیا سب صحن میں ہی موجود تھے۔ تخت کے قریبی کرسی پر شفاعت بیٹھے تھے، جبکہ تخت پر بیٹھی اس کی چچی ذکیہ اور صفیہ بھابی کے تاثرات بھی بہت سنجیدہ تھے۔ تمہاری بڑی بہن کا فون آیا تھا۔ ماں کے انتقال کو بھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، مگر اس کو یہ لگ گئی ہے کہ بھابی کی پینشن اگر جلد از جلد تمہارے نام ہوئی تو کہیں اسے اور تمہاری دونوں بہنوں کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔
شفاعت کو الگ جتا رہی تھی کہ بھائی صاحب اگر اس کی مدد نہ کرتے ہم اس گھر میں نہ بیٹھے ہوتے۔ بھلا یہ وقت ہے ان باتوں کا؟ مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا؟ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی زکیہ پھٹ پڑی تھی۔ میں تو خود ہزاروں بار یہ کہہ چکی ہوں کہ بھائی صاحب کی وجہ سے ہی پہلا حق بھابھی اور تمہارا ہے، بجائے اس کے کہ آ کر تمہارے پاس رکتی، وہ تینوں تمہارا دکھ درد بانٹتی۔ یہ ہول اٹھنے لگے کہیں خدا نہ خواستہ تم رہنے کھانے پینے کے لیے ان سے امیدیں نہ لگا لو۔ ایسے خود غرض بہنیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں، لحاظ مروت نام کو نہیں، جو اپنے ماں باپ کی نہ تھیں، کبھی وہ تمہارے لیے مخلص کیسے ہو سکتی ہیں؟ امی کیوں بات کو بڑھا کر سبایا کو پریشان کریں گے؟ شاہینہ باجی سے تو ایسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کو کبھی یہ بھی یاد رہا ہے کہ وہ اس گھر کی بڑی بیٹی ہیں، یا یہ کہ سبایا نے کیا کچھ نہیں کیا تینوں بہنوں کے لیے؟ ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی یہ تنہا ہی پورے کرتی رہی ہے۔ شفاعت بولے تھے، کسی کو تو یاد دلانا پڑے گا کہ ان تینوں کی خوشیوں کے لیے یہ لڑکی بھی اپنے باپ کی طرح اپنی ہڈیاں توڑتی رہی ہے۔ بہن ہے یہ ان کی، اسے ان کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ ان کو اور گھر کو سنبھالتی رہی ہے، نہ ماں باپ کی زندگی میں اور نہ ان کے جانے کے بعد کسی کے محتاج ہے۔ زکیہ غصے میں ہی بول اٹھی تھی، سوئم کی فاتح کو 2 دن گزر چکے ہیں، ایسی مگن ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ 2 دن میں ہی ماں کے فوت ہو جانے کا غم بھی ہلکا ہو گیا۔ پلٹ کر دیکھنے تک نہیں آئیں کہ ماں کے بعد بہن کس حال میں ہے۔ یہ نہ ہوا کہ 2 گھڑی کا وقت نکال کر آ جائیں، جھوٹے منہ کو کوئی تسلی دلاسا ہی بہن کو دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں۔ اس پر تو قیامت گزر گئی ہے۔ ہم کافی ہیں اس کے لیے، اسے کسی جھوٹے دلاسے تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش سر جھکائے بیٹھی سبایا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے صفیہ نے کہا، اور پھر شوہر سے مخاطب ہوئی، اب شاہینہ باجی یا سیمی اور ساحرہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے تو آپ صاف لفظوں میں ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیں کہ سبایا اپنے گھر میں ہے اور صرف ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو اس کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سنو، تائی امی کے لیے رو رہی ہو تو دل کھول کر رو لو، لیکن اگر اپنی بہنوں کی ازلی بے تنائی اور بے نیازی پر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ شفاعت کی تنبیہ پر وہ جو اپنے آنسو صاف کرتی ضبط کی کوشش کرنے لگی تھی، تم نے ہی ان تینوں کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ جو ذمہ داریاں ان کی تھیں وہ بھی تم نے اپنے سر لے رکھیں، ان کی ہر جائز ناجائز کو سنا، کبھی ان کو احساس نہیں دلایا کہ وہ کہاں غلط ہیں۔ احساس اس کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو، اسے تو بس روپے کمانے والی اور خدمتیں کرنے والی ایک مشین ہی سمجھا ان تینوں نے۔ یہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ جب اپنے ہی ایسی کٹھور دل ہوں تو غیر سے کیا امید رکھی جائے؟ صفیہ تعصب سے بولی تھی، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان کا وقت بھی نہیں۔ امی ابو بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ تینوں بس اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں، میرے لیے بھی یہی بہت ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری طرح وہ بھی میری بہنیں ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ خوش اور آباد رہیں، لیکن وہ تمہیں نظر انداز کریں گے، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ تایا جان اور تمہاری ریاستوں کا یہ صلہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک دن بھی آ کر تمہارے ساتھ گزار لیں۔ ان کو تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کی قدر نہ ہوئی، تمہارے کیا خاک قدر ہونی ہے؟ شفاعت برہمی سے بولے تھے۔ کھلی کھڑکی کے قریب ہی وہ تخت پر گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی باہر پھیلے گھور اندھیرے اور محیب سناٹے کو اپنے ارد گرد بھی بکھرتا محسوس کر رہی تھی۔ شہر خاموشہ کی سرد ہواؤں کی پراسرار سرسراہٹیں رات کے اس پہر دل کو سہما دینے والی تھی۔ نہ مرنے کا خوف تھا، نہ جینے کی تمنا، نہ آنے والے وقت کی فکر رہی تھی، نہ اپنی تنہائی اب اسے کاٹتی تھی۔ اندھیرا اسے خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینے کی بے چینی بھی نہ تھی، مگر وہ اب مزید اس اندھیرے میں گھری بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ گھبرانا تو وہ جانتی ہی نہ تھی، عادت جو ہو چکی تھی مشکلوں سے گزرنے اور ان کا سامنا کرنے کی۔ اس نے تو ہمیشہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اب اسے جو کرنا تھا صرف اپنے لیے کرنا تھا۔ دوسروں کی راہوں میں دیپ روشن کرنے والوں کے راستے قدرت روشنیوں سے منور اور ہموار کر دیتی ہے۔ اس نے تو روشنیاں بکھیری تھیں، دوسروں کی راہوں سے کانٹے ہٹائے تھے، پھر وہ خود کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کیوں نہ کرے؟ اب تک کی تمام زندگی اس نے ساروں قربانیوں کی ادائیگی کرتے گزار دی تھی، مگر اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچتی۔ فجر کی اذان ختم ہونے کے ساتھ اس نے کھڑکی بند کی اور تخت پر گہری نیند سوئی سونیا پر کمبل درست کرتی وضو کی نیت سے کمرے سے نکل گئی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا جب وہ قبروں کے ارد گرد بکھرے خشک پتے سمیٹ رہی تھی۔ خشک پتوں کا انبار قریب ہی موجود پرانے اور خشک کنویں میں ڈال کر وہیں رکھی پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر وہ پلٹی تھی۔ اسے قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا، یہ اس کا معمول بن رہا تھا۔ واپس قبروں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی سرسری نظر دور سے آتے گورکن کو پہچان گئی، اس کے ہمراہ کوئی شخص بھی تھا۔ قبروں پر پانی چھڑکتے ہوئے اس نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا، گورکن نے جانے کیوں اسے مخاطب کیا تھا؟ بیٹی۔ وہ شخص اس خالی قبر کو دیکھنے کے بعد اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ گورکن کے اشارے پر اس نے حیرت سے کنویں کے پاس رکے سفید لباس میں ملبوس شخص کو دیکھا، اور پھر اپنے ماں باپ کی قبروں کے ساتھ ہی اس تیسری قبر کو جو بالکل تیار تھی، مگر اس کو سوکھی شاخوں اور خاردار جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا تاکہ جنگلی جانور وغیرہ اس سے دور رہیں۔ میں سب بتا چکا ہوں اسے، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہا، اسے اپنی ماں کے لیے یہ قبر چاہیے۔ گورکن نے مزید بتایا، بابا میری طرف سے معذرت کر لیں ان سے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ میں نے اپنے لیے مختص کروا رکھی ہے، پکی رسید ہے میرے پاس، آپ اسے کوئی اور
سب بتا دیا اسے مگر نہیں سنتا. صدمے میں ہے اس لیے اس کی تسلی کی خاطر تم سے پوچھنے آ گیا. اب جا کر بتا دیتا ہوں تمہارا جواب. درمیان میں بولتا گورکن واپس کنویں کی طرف بڑھ گیا. جبکہ وہ قبروں کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کنویں کی طرف سے آتی آوازوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص اب بھی بزی تھے. اس لمحے وہ کچھ پریشان ہو گئی جب وہ شخص براہ راست اس سے بات کرنے کے لیے مقابل آ رکا تھا. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, مجھے یہ قبر چاہیے, انکار مت کیجیے گا. میں دعا کروں گا کہ اللہ اس احسان کا بہت زیادہ اجر دے آپ کو. بلا تمید اس شخص کے درخواست کرنے پر ایک دو پل تو وہ گنگ ہو گئی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ یہاں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں. اس سے زیادہ اب کیا کہوں؟ التجا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے, میں معذرت خواہ ہوں, یہ قبر میں کسی کو نہیں دے سکتی. اس شخص کو دیکھے بغیر وہ بمشکل بولی اور پھر خالی بالٹی اٹھائے صورت سے اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی. مگر چند قدم آگے جانے کے بعد عقب سے ابھرتی پکار کو چاہتے ہوئے بھی انسنی نہ کر سکی. دیکھیے میں آپ کو جواب دے چکی ہوں, مجھے اس طرح بار بار انکار کرنا بہت شرمندگی سے دو چار کر رہا ہے. تو آپ انکار نہ کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں, میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا. اب کے اس شخص کے التجائی لہجے میں پنہا اسرار نے اسے زج کرنا شروع کر دیا تھا. مگر وہ سمجھ سکتی تھی, اندازہ لگا سکتی تھی اس شخص کے درد و کرب سے. اس کی بے انتہا سرخ سوجی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلکنے کو تیار نظر آ رہی تھی. معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ تنگ ہو رہی ہیں, مگر میں بہت مجبور ہو کر بار بار آپ سے وہی درخواست کر رہا ہوں. مجھ پر مہربانی کیجیے, صرف اللہ کے لیے. میں بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہوں, مر کر ان کے قریب ہی دفن ہونا چاہتی ہوں. دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے کفن دفن کا انتظام کر کے رکھتے ہیں. آپ اس طرح کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. بات کر کے وہ رکی نہیں تھی. آپ اس قبر کے بدلے جو چاہیں مجھ سے لے لیجیے, مگر انکار مت کریں. ایک دفعہ پھر عقب سے ابھرتی آواز پر اس کے قدم رکے. پلٹ کر اس شخص کو دیکھتی وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی. ٹھیک ہے, پھر پہلے 5 لاکھ لے آئیے, وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر رکے بغیر تیز قدموں سے آہنی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سر پکڑے بیٹھی شرمندگی اور ندامت میں مبتلا خود کو ملامت بھیجتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ایسی گھٹیا بات اس کی زبان سے نکل گئی تھی. وہ شخص تو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھا, اسے خود بھی ایسی صدمے اور اذیت سے گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے. اس کیفیت سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح کیوں زٹ ہو گئی کہ جان چھڑانے کے لیے بے حسی کی حد کر ڈالی, اور اب شدید پچھتاوے کا بھی شکار ہو رہی تھی. اپنی حرکت پر کرتے سوچتے سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا. بے دلی سے اپنے لیے چائے تیار کر کے وہ کمرے میں واپس آئی تھی کہ آہنی دروازے پر ابھرتی دستک کی آواز اسے بری طرح چونکا گئی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور حیران و پریشان ہوتی کہ قبرستان کی طرف سے کوئی اس سے ملنے آ گیا, مگر ابھی تو اسے اندازہ ہو گیا تھا, سو دم حلق میں آ گیا تھا. ذرا کھڑکی کھول کر اس نے دیکھا, وہی تھا. دروازے پر دستک دینے کے بعد اب سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا. اسے نیچے اترتے اور منتظر دیکھ کر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی. تخت پر پڑی چادر پہنتے ہوئے اس نے سوچ لیا کہ معذرت کر کے بات ختم کر دینی چاہیے. غلطی تو اس سے ہو چکی تھی. مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اترتے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو نیچے سر جھکائے کھڑا تھا. میرے پاس اس وقت پوری نقد رقم نہیں, فوری طور پر بندوبست نہیں ہو سکا اور تدفین کا وقت نکلا جا رہا ہے. فی الحال آپ یہ فائل رکھ لیں, اس میں پلاٹ کے کاغذات ہیں. سبایا کے کچھ بولنے سے پہلے وہ اجلت میں بولتا ایک براؤن رنگ کی فائل اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا. پلاٹ کی قیمت 5 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ہوگی. میں کوشش کر کے جلد از جلد اس پلاٹ کو فروخت کرنے کے بعد اس کی ساری قیمت آپ کو دے دوں گا. یہ اب آپ کی ہی امانت ہے. اب تو کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ اس شخص کے ملتجی لہجے اور آنکھوں میں چھپی آس اور امید تھی کہ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر رہ گئی. میں آپ کا سارے زندگی احسان مند رہوں گا. اس کے کانوں میں آواز گونج رہی تھی. تخت پر پڑی فائل سے نظر ہٹا کر اس نے دوبارہ کھلی کھڑکی سے باہر دیکھا. خالی قبر اب خالی نہ رہی تھی. تدفین کے بعد سبھی لوگ جا چکے تھے سوائے اس کے جو قبر کے پاس جانے کب تک بیٹھے رہنے کی ٹھان چکا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ خود بھی تو یوں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی. اس کی ماں کی قبر کے ساتھ ہی اپنی قبر کھدوا کر اسے یوں تسلی ملی جیسے اسے پتا ہو کہ اسے کچھ دن بعد ہی اپنی ماں کے قریب دفن ہو جانا ہے. جانے کی عجیب قسمت پائی تھی اس نے. ہوش سنبھالنے کے بعد اس سے اپنی خواہشوں آرزوؤں کو اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں اور آسودگی کی خاطر مارتے مارتے ہی زندگی گزاری. اور آج ایک اور خواہش, آخری من پسند ٹھکانہ بھی اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا. ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے یوں ہی فائل اٹھا کر ورک گردانی شروع کر دی. اس کے اندازے کے مطابق کاغذات اصلی تھے. نہ بھی ہوتے تو اسے کوئی سروکار نہ تھا. وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ فائل واپس لوٹانی ہے. صبح کی یخبستہ ہواؤں میں رات وقفے وقفے سے ہونے والی ہلکی بارش کی نمی بھی شامل ہو چکی تھی. گرم شال اچھی طرح لپیٹے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی پرانے کنویں کے قریب رک گئی. پھر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی جو قبروں کی طرف فاتح خوانی میں مصروف تھا. سبایا کا تقریباً روز ہی اس سے سامنا ہوتا تھا, کبھی صبح یا کبھی شام کے اوقات میں. ہر بار سلام کرنے میں وہی پہل کرتا تھا. سبایا کی کوشش ہوتی کہ اس کی آمد پر زیادہ دیر قبروں کی طرف نہ رکے, مگر آج وہ بطور خاص اس سے بات کرنے آئی تھی. فائل جو اسے واپس کرنی تھی وہ اس کی موجودگی سے واپس ہو چکا تھا یا نہیں. بہرحال اسے فاتح خوانی سے فارغ ہوتے دیکھ کر سبایا خود اسے مخاطب کر گئی. میری بات سن لے جانے سے پہلے. سبایا کی آواز پر متوجہ ہوتا وہ اس کی جانب بھی بڑھایا.
سیاہ لباس اور سیاہ جالی دار ٹوپی سے سر ڈھانپے اس کے سطح پہ چہرے کو دیکھتے ہوئے سبایا کو آج پھر یہ احساس ہوا تھا کہ اس شخص کو پہلے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کہاں؟ یہی اسے یاد آ کر نہیں دے رہا تھا۔ آپ یہ فائل واپس لے لیجیے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی چیز ہے، یہ آپ رکھیے، میں نہیں لے سکتی۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولی اور فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مگر میں یہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اس پر اب صرف آپ کا حق ہے۔ اس کے بدلے میں جو آپ نے مجھے دیا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے مؤدب انداز میں انکار کر گیا۔ وہ میری غلطی تھی، مجھے لگا اتنی بڑی رقم سن کر آپ دوبارہ اس قبر کے لیے اصرار نہیں کریں گے۔ یقین کریں میں اپنی غلطی کے لیے بہت نادم ہوں، مجھے واقعی بدلے میں یا اس قبر کی عوض کچھ نہیں چاہیے۔ جس کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہاں پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس قبر کی مٹی میرے لیے نہیں تھی، اور پھر قبر کی سودے بازی کون کرتا ہے؟ آپ نے قبر کی بات کی، اس دنیا میں تو زندگی موت یہاں تک کہ ایمان پر بھی سودے بازی ہو جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے چونکا گیا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جبکہ میں وضاحت کر چکی ہوں کہ نہیں، یہ بات میں نے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ہرگز نہیں کی، صرف ایک سچائی بیان کی جس کا آپ سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فوراً بولا تھا، پھر بھی میں اپنی مرضی سے یہ آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس کر رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اگر یہ سب معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوں گے مجھ پر کہ میں یہ پیپرز لیے ہی کیوں آپ سے۔ وہ کچھ زچ ہونے لگی۔ آپ ان کو سمجھا دیجیے گا کہ میں اس پلاٹ کے عوض آپ سے زمین لے چکا ہوں، اس لیے آپ کا ان پیپر سے دستبردار ہو جانے کا جواز ہی نہیں بنتا، نہ ہی آپ کے بھائی کے ناراض ہونے کا۔ آپ کی یہ عادت ہے کیا کہ ایک ہی بات پر اڑ جانا، ڈٹ جانا؟ سبایا کو کچھ ناگوار لہجے پر وہ چپ ہوتا اسے حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے سوا کوئی بھائی نہیں میرا، مجھے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے۔ بھائی کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ کس طرح میں نے ایک انجان شخص کی پراپرٹی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے؟ معاف کیجیے کہ میں مزید آپ کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یوں کریں کہ اپنے بھائی سے میری ملاقات کروا دیں، میں ان کو کنونس کر لوں گا، وہ ہرگز آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے۔ ویسے بھی یہ پیپرز آپ کے نام کروانے کے لیے ان کو ہی میرے ساتھ میرے وکیل کے پاس جانا ہوگا۔ عجلت میں بات ختم کرتا جانے کے لیے وہ قدم پیچھے ہٹا رہا تھا۔ یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ میں نے ابھی جو کچھ کہا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی کچھ بلند آواز میں بولی تھی۔ بالکل سمجھ چکا ہوں، ابھی اجازت دیں اور مطمئن رہیں، میری وجہ یا ان پیپرز کی وجہ سے آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ سبایا مزید کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہی رہ گئی تھی جبکہ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ کیا مصیبت پیچھے لگ گئی میرے؟ مجھے آج ہی شفاعت بھائی کو اس معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اب وہ جو بھی سوچیں، آہنی سیڑھیاں چڑھتی وہ جھلاہٹ اور بیزاری سے سوچتی فیصلہ کر چکی تھی۔ بھیگے بالوں کو الٹا سیدھا تولیے میں لپیٹتی وہ تیزی سے صحن عبور کرتی کمرے میں چنگھاڑتے فون کی طرف بڑھی، مگر پھرتی کے باوجود فون عین وقت پر خاموش ہو گیا۔ حیرت سے اس نے صفیہ کی مس ہو جانے والی کال کے بعد اس کے میسج کو دیکھا جس میں اسے جلدی سے نیچے آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ سو تولیہ سر سے اتار کر وہ تخت پر پڑا دوپٹہ کھینچتی کمرے سے نکل گئی۔ آخری سیڑھی سے اتر کر صحن میں آتے ہی وہ بری طرح ٹھٹک کر اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ وجہ یقیناً وہی شخص تھا جو شفاعت کی تقلید میں باہر آتا اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ شفاعت کی موجودگی سے زیادہ اس شخص کی عجیب گہری نظروں پر وہ بری طرح گڑبڑا کر تیزی سے دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتی تیر کی طرح کچن کی سمت پڑ گئی۔ بھابھی میسج میں یہ بھی بتا دیتی کہ کوئی آیا ہوا ہے گھر میں؟ خجل زدہ سی شکایت کرتی کچن کی کھڑکی سے دیکھ سکتی تھی کہ شفاعت اس شخص سے کوئی بات کرتے گھر سے باہر ہی نکل گئے تھے۔ کوئی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ صفیہ چونکی تھی۔ یہ بندہ وہی ہے نا جس نے تمہیں؟ ہاں وہی ہے، مگر وہ یہاں ہمارے گھر میں کیسے؟ صفیہ کی بات کاٹتی وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی قبرستان گئے تھے، یہ وہیں مل گیا، تایا اور تائی امی کی قبروں کی طرف۔ وہ اسے پہچان کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تاکہ پلاٹ کے کاغذات اسے واپس لوٹا دیں۔ پھر واپس کر دیے کاغذات؟ وہ بے صبری سے بولی۔ جہاں تک میں نے سنگن لیا لگتا تو نہیں کہ اس نے کاغذات واپس لیے ہوں گے۔ تمہیں اس کے ہاتھ میں وہ فائل نظر آئی؟ پتہ نہیں بھابھی، میں نے غور نہیں کیا تھا، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ تم جا کر امی سے تفصیل پوچھو، میں ابھی آتی ہوں تمہارے لیے چائے لے کر، صفیہ نے کہا۔ اس نے تو صاف کہہ دیا وہ جو بات وہ تم سے کر چکے ہیں اب وہ اس سے پھرے گا نہیں۔ شفاعت نے تو بہت کوشش کی ہے کہ اس کی چیز واپس کر دیں، وہ تو اصرار کرتا رہا کہ شفاعت آج ہی اس کے ساتھ وکیل کے پاس چلے تاکہ وہ پلاٹ پکا تمہارے نام ہو جائے، مگر شفاعت کوئی ماننے والا ہے یہ بات؟ بھائی اب تو اور ناراض ہوں گے مجھ پر۔ بیٹھے بٹھائے نیکی گلے پڑ گئی ہے۔ صفیہ سے چائے کا مگ لیتی وہ واقعی پریشان تھی۔ ویسے مجھے وہ اچھے خاندان کا لڑکا لگتا ہے، کیسا اونچا، لمبا، گورا، چٹا، کیسے ادب سے بات کر رہا تھا۔ اچھی تربیت کا اندازہ بات کرنے کے انداز اور طور طریقوں سے ہو ہی جاتا ہے۔ ذکیہ یقیناً اس سے متاثر ہوئی تھی۔ چچی ماں، اچھا خاصا میچورڈ مرد آپ کو 9 عمر کا لڑکا نظر آ رہا ہے؟ سبایا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو کیا چھمبے والی بات کہہ دی میں نے؟ عمر میں وہ تمہارے برابر ہی ہوگا یا 1-2 سال زیادہ ہوگا، ذکیہ نے الٹا حیرت سے کہا۔ چلیے ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میرے خود کو 9 عمر لڑکی کے ہلوانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے خوشمکی لہجے پر صفیہ مسکرائی تھی، مگر وہ کچھ سنبھل کر واپس گھر آتے شفاعت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عجیب انسان ہے، اپنی پراپرٹی زبردستی ہمارے متھے مارنے پر تلا ہوا ہے، ہر طرح سے انکار کر کے دیکھ لیا، صاف کہہ دیا کہ اس قبر کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مگر اس کی تو ایک ہی رٹ ہے،
تخت کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھتے شفاعت شدید ناگواری سے بولے، جبکہ سبایا اپنی جگہ چور سی بنی بیٹھی خاموش رہی۔ وہ بھی تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، یہی چاہتا ہے کہ اس کی مرحومہ ماں پر کسی قسم کے قرض یا احسان کا بوجھ نہ رہے۔ ذکیہ نے یاد دلایا، میں سبایا کی طرف سے اسے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں کیا گیا، نہ ہی ہمارا کوئی اعتراض نکلتا ہے اس کی طرف۔ اتنا کافی ہونا چاہیے اس کی تسلی کے لیے۔ ایک قبر کی عوض اتنی بھاری مالیت کی زمین اس طرح کون کسی کے نام کر دیتا ہے؟ معاملہ سبایا کا ہے، اس طرح کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کل کو اس زمین کی وجہ سے سبایا کسی مصیبت میں گرفتار ہوگی تو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اس شخص کو؟ شفاعت ناگواری سے بولے تھے۔ آپ خواہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، وہ کون سا تحفے میں اتنا بڑا پلاٹ دے رہے ہیں؟ زمین کے بدلے ہی تو زمین دے رہے ہیں۔ سبایا سے جو بات ہو گئی اسے نبھانا چاہتا ہے، یقیناً اور بھی زمینوں کا مالک ہوگا، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ اگر آپ کو خدشات ہیں بھی تو ایسا کریں، اس شخص کی تسلی کے لیے پلاٹ سبایا کے نام کروا لیں، پھر سبایا وہ پلاٹ آپ کے نام کر دے، اس طرح کاغذات پر آپ کا نام رہے گا، نہ سبایا کو کوئی مسئلہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ نہ ہی آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں گے۔ صفیہ کے اس منطق پر سبایا نے شدید حیرت سے انہیں دیکھا، اور پھر ذکیہ جو کافی ناپسندیدہ نظروں سے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ میں کسی کی زمین یوں ہی اپنے نام کروا کر بیٹھ جاؤں گا؟ عقل کے ناخن لو، اللہ کو منہ دکھانا ہے مجھے۔ شفاعت نے پکڑ کر بیوی کو گھرکا تھا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ یہ تو گھر آئی خوشی کو ٹھکرا دینے والی بات ہے۔ آپ اپنے اطمینان کے لیے اس شخص کی معلومات کروا لیں، خود جا کر وہ پلاٹ دیکھ لیں، ممکن ہوا تو ہم وہاں اپنا گھر بنا لیں گے، سبایا بھی وہاں ہمارے ساتھ ہوگی، اسی بہانے اس کچی آبادی سے تو ہمیں نجات ملے گی۔ صفیہ ناراضگی میں اپنی خواہش کا اظہار کر گئی تھی۔ تم اپنے لالچ کا گلا گھونٹ دو تو زیادہ بہتر ہوگا، اپنی ان باتوں سے تو تم سبایا کا دماغ بھی پلٹ دو گی۔ شفاعت غصیلی نظروں سے بیوی کو دیکھتے بولے تھے۔ صفیہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچی آبادی میں ہی صحیح مگر اپنی چھت ہے، ورنہ دنیا میں تو بے شمار لوگوں کو تو یہ بھی میسر نہیں۔ بیٹے کے تیوروں پر ذکیہ نے سنجیدگی سے بہو کو سمجھایا تھا۔ پتہ نہیں یہاں ناشکری کا مرتکب کون بن رہا ہے۔ خیر، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی کسی سے، صفیہ اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ سبایا، تم ہی بہادر بن کر اپنا بھلا کر لو، اس شخص کو کہو تمہارے گھر میں کسی کو زمین جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، سب جدی پشتی رئیس ہیں، وہ بس اتنا کرے جتنی رقم کا تم نے اس سے کہا تھا وہ اپنی زمین خود ہی فروخت کر کے یا جس طرح بھی بندوبست کر کے رقم تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن بھابھی، وہ تو میں نے اس سے غلطی سے جان چھڑانے کے لیے اتنی بڑی رقم کا کہہ دیا تھا، آپ تو سب جانتی ہیں، میں اس رقم کا کیا کروں گا جو مجھے اپنے لیے جائز بھی نہیں لگتی۔ وہ یوں چونک کر بولی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ میں نے بس ایک مشورہ دیا تھا، اب آگے تمہاری مرضی، صفیہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ کسی مشورے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا اس شخص سے۔ شفاعت کے سخت لہجے پر صفیہ مزید کچھ بولے بغیر تخت سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ زر زمین بڑے فتنے ہیں، اچھے اچھوں کی نیت بھٹکا کر رکھ دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ذکیہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تھی۔ بھائی، آپ میری موجودگی میں اسے دوبارہ گھر بلائیں، میں 2 ٹوک بات کر کے فائل اس کے ہاتھ پر رکھوں گی، نہیں مانے گا تو اس کے سامنے فائل کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی کہ جلا دوں گی۔ ماحول کے تناؤ کو محسوس کرتے سبایا غصے سے بولی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہوگا، وہ تہذیب یافتہ انسان ہے، بڑی عزت دی اس نے مجھے، وہ اگر جذبات میں آ کر اصرار کیے جا رہا ہے اپنی منوانے کے لیے تو اس لیے کہ وہ تمہارا احسان مند ہے، بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے۔ شفاعت بولے تھے۔ اگر وہ احسان مند ہے تو اسے آپ کی اور میری مرضی کا بھی تو احترام کرنا چاہیے، وہ بولی تھی۔ شفاعت، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن سبایا کا شکر ادا کرنے کے لیے گھر آنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی بہن سبایا سے ملنے گھر آ جائے، ہم پلاٹ کی فائل اس کی بہن کے حوالے کر دیں گے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی، اپنے بھائی کی طرح اصرار نہیں کرے گی۔ دنگ نظروں کی پرواہ کیے بغیر ذکیہ اپنی ہی بولی گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اپنے جس وکیل کا اس نے مجھے بتایا اسی وکیل کے حوالے وہ فائل کر دوں گا، وکیل خود ہی پہنچا دے گا اس تک فائل۔ شفاعت قطعی انداز سے بولتے کرسی سے اٹھ گئے۔ چچی جان، اب وہ اپنی بہن کو میرے پاس کیوں لے کر آئے گا؟ میں نے تو اپنی جان عذاب میں ڈال دی ہے، اپنی قبر اس شخص کی ماں کو دے کر۔ وہ جھلا کر بولتی روحانسی ہو گئی تھی، تبھی دستک کی آواز نے دروازے کی سمت کر دیا۔ ادھ کھلے دروازے کو مزید کھول کر اس نے آنے والی شخصیت کو دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کا دل بری طرح دھڑکتا ہوا حواس باختہ سا کر گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی سامنے موجود شخص کی گہری اور مسکراتی آنکھیں اس کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ دھیمی آواز میں سلام کرتے ہوئے سبایا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اسی دوران صفیہ بھی صحن میں آ گئی۔ احمر، کہاں غائب تھے تم؟ نہ گھر آئے اتنے دن سے، نہ ہی کوئی فون کیا۔ چہیتے بھائی کو دیکھتے ہی صفیہ کا شکایت نامہ شروع ہو گیا تھا۔ تخت کے کنارے ٹکی سبایا خاموشی اور کنکھیوں سے احمر کو دیکھتی بس ذکیہ اور صفیہ سے ہوتی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ صفیہ کے 2 ہی بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ احمر سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، احمر کے سوا سب شادی شدہ تھے۔ کچھ عرصے صفیہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر اس کے لیے بہت شد و مت سے لڑکی ڈھونڈنے کا آغاز بھی کر چکی تھی، مگر اب تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔
اپنے چہیتے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک بھائی کے لیے ظاہر ہے صفیہ یقیناً کسی چاند کے ٹکڑے کی تلاش میں تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا اتفاقاً گہری آنکھوں سے براہ راست ہوتا تصادم اس کی سانس روک گیا۔ سورج سے نگاہ چراتی وہ خجل زدہ سے کچن میں آ چھپی تھی۔ جانے کیسی عجیب سی جھجک اور بے نام سا گریز اس کے اور احمد کے درمیان ہمیشہ رہا، مگر ہر بار اس سے سامنا ہونا، اس کا ارد گرد موجود ہونا صبایا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ دونوں نہیں فطرتاً سنجیدہ اور کم گو تھے، اس لیے سلام دعا کے آگے کبھی کوئی بات ہی نہ ہو سکی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا انتقال سے چند ہفتے پہلے اس کی ماں بول رہی تھی کہ صبایا تمہارے اور صفیہ کے درمیان اتنی محبت اور اپنائیت ہے، صفیہ اتنی تعریف کرتی ہے تمہاری، تم اتنی اچھی ہو تو صفیہ نے احمد کے لیے پہلے تمہارا نام کیوں نہ سوچا؟ صبایا کیا جواب دیتی ماں کے اس سوال کا؟ وہ جانتی تھی کہ اس میں چندے آفتاب چندے مہتاب والی کوئی بات نہ تھی، اور صفیہ کو حق تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لائیں جو ہر طرح سے ان کے بھائی کے برابر یکتا اور اعلیٰ ہو۔ رہ گئی بات اپنے دل اور جذبات کی تو ان کو چھپا رہنا ہی بہتر تھا۔ اپنے خاموش جذبوں اور احمد کی آنکھوں سے اپنے لیے چھلکتی پسندیدگی پر کوئی آس امید باندھ کر بیٹھنا بے وقوفی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ حقیقت پسند ہوتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات انسان کا حقیقت پسند ہونا دل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ سرد شام تھی جس میں گرم شال سر اور شانوں کے گرد لپیٹے صبایا آخری سیڑھی پر آہنی ریلنگ سے پشت اٹکائے کھڑی تھی، اور یقیناً اس کے منتظر تھے جو اس کی موجودگی سے باخبر ہوتا قبروں کے درمیان سے نکلتا کچھ جھجک کے انداز میں آہنی سیڑھیوں کی سمت آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے سخت شرمندہ کر دیا شفاعت بھائی کے سامنے، آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی، ہم آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے۔ السلام علیکم۔ درمیان میں اس کے دھیمے لہجے پر وہ جو نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی یکلخت خاموش ہوئی، خجالت سے نگاہ چرا کر اسے اس کے سلام کا جواب دینا ہی پڑا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس معاملے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو سب کچھ بہت صاف اور سیدھا ہے۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، آپ نے جو دیا میری والدہ کو دیا، اس کے بدلے جو آپ کو مل رہا ہے وہ میری والدہ کی ہی ملکیت ہے۔ میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے حوالے نہیں کی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میری بات مان کر جو احسان آپ نے مجھ پر کیا وہ میں ساری زندگی لگا کر بھی نہیں اتار سکوں گا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میں شفاعت بھائی کو جان پایا ہوں وہ کبھی آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ اب یہ معاملہ آپ شفاعت بھائی کے حوالے کر چکی ہیں تو وہ میرے اور ان کے درمیان ہی طے ہونے دیں۔ اس کے کچھ التجائی لہجے پر صبایا نے اسے دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ آپ کا نام صبایا ہے؟ وہ اچانک بولا۔ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ کچھ ناگواری سے صبایا نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی بہن کو بتایا تھا میں نے آپ کا نام۔ وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ میری وجہ سے غائبانہ تعارف ہے آپ کا ان سے۔ وہ اکثر پوچھتی ہیں مجھ سے کہ شرف مجھے کس دن لے چلو گے ساتھ؟ دراصل وہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتی ہیں، شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہیں۔ مگر میں نے ایسا کوئی احسان نہیں کیا، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ بس اس لیے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے میرا نام۔ جی ہو گیا معلوم، آپ کا نام شرف ہے۔ خوشمناک لہجے میں بولتی صبایا کو اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھرتی دکھائی دی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کسی دن آپ کے گھر لے آؤں اپنی بہن کو؟ ٹھیک ہے، وہ ضرور ملنے آئے، لیکن شکریہ ادا کرنے نہیں، لیکن کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں ان کو تاکید کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ صبایا سر ہلاتی پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی تھی۔ سیلون جانا اس نے شروع کر دیا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ جان سے عزیز تر لوگ دنیا سے چلے جائیں تو بھی کاروبار دنیا رکتی نہیں۔ شفاعت اور ذکیہ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا کہ سیلون کی جاب چھوڑ دیں۔ گزشتہ 10 سال سے وہ سیلون میں کام کر رہی تھی۔ پہلے ضرورتیں کام رہنے پر مجبور کرتی تھی، اب ضرورت نہ رہی تو بھی سیلون جوائن کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سیلون کی مصروفیات میں دل و دماغ کچھ ہلکا ہو جاتا تھا، وقت بھی اچھا گزر جاتا۔ معمول کی طرح شام 6 بجے اس کی گھر واپسی ہوگی۔ برآمدے میں اسے تخت پر صرف سونیا ہی نظر آئی جو اپنی کتابوں میں گم تھی۔ دادی کے دانت میں درد تھا، ابو ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور امی کچن میں ہیں۔ اس کے پوچھنے سے پہلے سونیا نے گھر میں پھیلے سناٹے کی وجہ بتا دی۔ سر ہلاتے وہ کچن کی سمت بڑھ گئی۔ شارق پہنچ گیا تھا تمہیں لینے؟ اسے دیکھتے ہی صفیہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ تھکا دیا آپ کی اولاد نے، سیلون سے سیدھا مارکیٹ لے گیا، نیا فون خریدا ہے تو موڈ ٹھیک ہوا ہے۔ میں بھی کیا کرتی، بینک جانا نہیں ہو رہا تھا، 1 ہفتے سے بیچارہ انتظار کر رہا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتی وہ بتا رہی تھی۔ خواہ مخواہ اتنے پیسے خرچ کر دیے تم نے اس کے ایک فون کے لیے؟ سبزی کاٹتی صفیہ نے ناراضگی سے کہا تھا۔ بھابھی، کس کام کے ایسے پیسے جو گھر کے بچوں کے ہی کام نہ آ سکیں؟ لے دے کر 2 ہی تو بھتیجا بھتیجی ہیں میرے، یہ 2 بھی 10 پر بھاری ہیں۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا نا کہ شارق کو اتنا مہنگا فون دلایا تم نے تو سب سے پہلے تمہاری ہی کلاس لے ڈالیں گے۔ فکر نہ کریں، شارق کا فون واقعی بیکار ہو چکا تھا۔ آپ یہ بتائیں چچی جان کا دانت کا درد زیادہ بڑھ گیا تھا کیا؟ نہیں، مگر کل رات سے ہلکا درد مستقل ہو رہا تھا، ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری تھا، صفیہ بولی تھی۔ تم یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ شامی کباب تیار ہیں، لے آؤں چائے کے ساتھ؟
نہیں، ابھی کسی چیز کی خواہش نہیں، آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے، مگر پہلے یہ کرائے کے پیسے رکھیں، پچھلے مہینے کے بھی ساتھ ہی ہیں۔ ایک لفافہ اس نے صفیہ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ صبایا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے تایا ابو پھر تائی امی کے ڈر سے ہمیں کرایہ لینا پڑ جاتا تھا، لیکن اب حالات اور ہیں۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بھائی تو بھڑک جائیں گے یہ جان کر کے۔ بھابھی، میں اس گھر کی بیٹی ہوں تو اپنے گھر میں یہ کچھ پیسے خرچ کر رہی ہوں، کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ اپنے گھر کے افراد پر کچھ روپے خرچ کروں؟ اور بھائی کی آپ فکر نہ کریں، میں چچی جان سے کہوں گی کہ وہ ان کو سمجھا دیں، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ اچھا چلو، اب وہ ضروری بات کیا ہے جو تم نے کرنی تھی، بتاؤ۔ بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ رکشی آپا سلون کی برانچ دبئی میں کہیں سٹارٹ کریں گے، ایک بہن ان کی وہیں سیٹل ہے، سارا سیٹ اپ بھی وہی دیکھ رہی ہیں۔ اب رکشی آپا ہمارے سلون کی کچھ سینئرز، ہیلپرز اور بیوٹیشین کا سٹاف وہاں بھیجنا چاہ رہی ہیں، بلکہ اپنی طرف سے وہ نام بھی فائنل کر چکی ہیں، جن میں سر فہرست میرا بھی نام ہے۔ ظاہر ہے تم اتنے سال سے ان کے سلون کو چلا رہی ہو، رکشی بہت بھروسہ کرتی ہے تم پر، لیکن صبایا، امی اور شفاعت تو اب یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے، دونوں کسی طور تمہیں اس طرح دبئی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر تمہاری بہنیں۔ بھابھی، اب مجھے اپنی خوشی اور مستقبل دیکھنا ہے، اپنے لیے جینا ہے، مجھے صرف اس گھر کے افراد کی مرضی اور اجازت کی پرواہ ہے۔ چچی جان اور شفاعت اگر نہیں چاہیں گے تو میں ہرگز ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ رکشی آپا میرا انکار سننے کو تیار نہیں، کہہ چکی ہیں کہ وہ خود آئیں گے آپ سب کو راضی کرنے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میری شادی یہاں طے ہو جاتی ہے تو میرے شوہر کو بھی دبئی بھیجنے کے انتظامات خود کریں گی۔ کیا واقعی؟ حیرت اور ترشک سے صفیہ کی آنکھیں پھیلیں۔ جی ہاں، دبئی کے سلون کے انتظامات مجھے ہی دیکھنے ہوں گے، ان کو تو میں نے ابھی روکا ہوا ہے، ورنہ وہ آج گھر آ جاتے ہیں اس سلسلے میں بات کرنے، مگر میں ان کو بتا چکی ہوں کہ چچی جان اور شفاعت بھائی کی مرضی ہی میری مرضی ہوگی، وہ اقرار میں ہو یا انکار میں۔ بات سنو، امی اور تمہارے بھائی نے انکار ہی کرنا ہے، اور ان کی بات مان کر آگے بڑھنے کا یہ موقع گنوا کر تم دوسری بڑی بیوقوفی کرو گی۔ غضب خدا کا، لاکھوں کی زمین ٹھکرانے کی بیوقوفی کے ساتھ اب یہ کہ مزید دروازے پر آئے خوش قسمتی کو دھتکار رہی ہو، سب کی فرمانبرداری کے شوق میں، اسی لیے اتنے سال محنت مشقت میں لگا کر بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہو، اور باقی سب تمہاری محنت کا پھل کھاتے کھاتے جانے کہاں سے کہاں نکل چکے ہیں۔ صفیہ کے غصے سے ڈپٹنے پر وہ اترے چہرے کے ساتھ ان کو بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نافرمانی کرو یا منمانی کرو، کسی رشتے کو خاطر میں ہی نہ لاؤ، لیکن اب جا کر اگر تم نے اپنے لیے سوچنے اور جینے کی ٹھان لی ہے تو کچھ فیصلے اپنے اختیار میں بھی رکھو۔ جس طرح تم اس معاملے میں اپنے بھائی اور امی کو بھروسے میں لے کر کنونس کر سکتی ہو، رکشی یا میں نہیں کر سکتی۔ تم ان دونوں کو قائل کرو، ان کے خدشات کو دور کرو، ان کو بتاؤ کہ تم دبئی جانا چاہتی ہو۔ صفیہ کے سمجھانے والے انداز پر وہ پرسوچ نظروں سے دیکھتی سر ہلا کر رہ گئی۔ اسٹاف کی سب لڑکیاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ صفیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، رکشی آپا نے خود سب لڑکیوں کے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر راضی کیے۔ اچھی بات ہے، اور جانا کب ہوگا تم سب کو؟ بس 3 ماہ تک جانے کی تیاری مکمل ہو جائے گی، اس نے بتایا۔ اور تم سب کی رہائش وغیرہ؟ رہائش رکشی آپا کی بہن کے گھر میں ہی ہوگی، اسٹاف کی تمام ذمہ داری ان پر ہی ہوگی۔ آپ ملی تو ہیں ان سے؟ ابو کے انتقال کی تعزیت کے لیے وہ رکشی آپا کے ساتھ آئی تھی، ان دنوں آئی ہوئی تھی وہ دبئی سے۔ ہاں یاد آیا مجھے، سب آیا کے بتانے پر انہیں یاد آیا۔ میرا مشورہ تمہیں ماننا ہوگا، میں بھی تمہاری بھلائی چاہوں گی، تمام جھنجھٹوں سے نکلنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ایسی بیوقوفی کی تو پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہاری بہنیں کسی طلاق یافتہ 4 بچوں کے باپ سے شادی کرنے پر تمہیں مجبور کر دیں گی، یا میری ساس اور شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تم یہیں اس کچی آبادی کے خستہ حال گھر میں برتن مانجھ رہی ہوگی۔ برا مت ماننا، مگر جس طرح تم بیوقوفی پر بیوقوفی کر رہی ہو، آگے کے حالات مجھے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں شفاعت سے بات کروں گی جلدی، وہ ہول کر بولی۔ صرف بات نہیں کرنی، ان کو راضی بھی کرنا ہے، اس کام کے لیے 3 ماہ کافی ہیں۔ میں کل ہی احمر کو کال کرتی ہوں، خاموشی سے وہ جتنا جلدی ہو سکے تمہارا پاسپورٹ بنوا دے گا۔ صفیہ قطعی لہجے میں بولی تھی، تبھی صحن سے آتی آوازوں نے ان دونوں کو متوجہ کر لیا۔ شفاعت اور ذکیہ گھر آ چکے تھے۔ تخت پر بیٹھتی ذکیہ نے جو بات کی صبایا کو چونکا دیا۔ عجیب اتفاق ہوا کہ ہاسپٹل سے باہر نکلے کہ شرف سے ملاقات ہو گئی، ساتھ اس کی بہن اور بھانجی بھی تھی۔ بھانجی کی طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل آئے تھے۔ بڑی خوش اخلاق اور ملنسار نکلی اس کی بہن، اتنی محبت سے ملی، تمہارا بھی پوچھ رہی تھی کہ بہت جلد تم سے ملنے آنے کا کہہ رہی تھی۔ ذکیہ کے کہنے پر صبایا نے حیرت سے شفاعت کو دیکھا۔ شرف اور اس کی بہن نے اتنا اصرار کیا کہ ہمیں ان کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا، وہی گھر تک ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کو گھر آنے کی دعوت دینی پڑی تھی، شفاعت بتا رہے تھے۔ بچی کی طبیعت کی وجہ سے شرف کی بہن نے گھر آنے سے معذرت کر لی، بہت شرمندہ ہو رہی تھی وہ مجھے منع کرتے ہوئے، ذکیہ بولی تھی۔ گھر کے باہر تک آ گئی تھی شرف کی بہن، تو پلاٹ کی فائل لے جا کر واپس کر دیتے آپ، 2 منٹ ہی تو لگتے ہیں، صفیہ نے طنزیہ لہجے میں شوہر سے کہا۔ یہ بد تہذیبی تم کر سکتی تھی، میں نہیں، وقت اور موقع دیکھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ شفاعت کے برہم ہونے پر صبایا فوراً ہی بات کا رخ بدلتی ذکیہ سے دانت کے درد وغیرہ کا پوچھنے لگی۔
رخصت ہوتی سردیوں کی ہلکی نرم دھوپ ہر سمت پھیلی آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سفید پھولوں کے بوجھ سے جھکی گھنی شاخوں تلے وہ ارد گرد کی قبروں پر بھی چھڑکاؤ کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو نمک قبروں پر گلاب کی پتیاں ڈالنے میں مصروف تھا۔ بالٹی اٹھائے وہ کنویں کی سمت چلی آئی۔ بچے ہوئے پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئی تھی اور پھر یوں ہی اس پر نظریں جما دیں۔ بلیک جینس کے ساتھ زیبتن کی ہوئی مرون بیشکن شرٹ کی آستینیں تھوڑا فولڈ کیے، سر پر سفید رومال باندھے وہ اب قبروں کے درمیان سے نکلتا اس سمت آ رہا تھا۔ آپ کو ہاتھ دھونے ہوں تو پانی ہے تھوڑا اس بالٹی میں، اسے ہاتھ جھاڑتے آتا دیکھ کر سبایا نے کہا، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلا کر ڈونگے میں پانی لیتا ایک جانب ہٹ کر ہاتھ دھونے لگا تھا۔ چچی جان بہت تعریف کری تھی آپ کی بہن کی، ان کو انتظار ہے کہ وہ ہمارے گھر کب آئیں گی۔ آپ کی بہن کی بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سبایا کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ سر سے رومال ہٹاتا ایک پل حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر پھر رومال سے ہاتھ خشک کرتا کچھ فاصلے پر آ رکا۔ اب تو وہ بالکل صحت مند ہے، کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ آپا کو بھی انتظار کرنا پڑے آنے کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے مجھے بھی آپ سے ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ پلاٹ کی فائل میری آپا کو واپس مت کیجیے گا۔ بے شک اس کو ساری بات کی آگاہی ہے، آپ کی گریزی کی بھی خبر ہے، لیکن آپ یہ معاملہ شفاعت بھائی کے حوالے کر چکے ہیں تو یہ ان کے اور میرے درمیان ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پلاٹ کا معاملہ آپ کے اور میرے بھائی کے درمیان ہی حل ہو جائے، سبایا نے کہا۔ آج کافی دنوں بعد آپ کو اس وقت یہاں دیکھا، غالباً آپ کوئی جاب کرتی ہیں، آپ کی چچی جان ذکر کر رہی تھیں اس دن آپا سے آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ جی کافی سال سے ایک بیوٹی سیلون سے وابستہ ہوں۔ آپ کی بس ایک ہی بہن ہے؟ جواب دیتے ہوئے وہ یوں ہی سوال کر گئی تھی۔ نہیں، بڑی آپا کے علاوہ گھر میں میرے بڑے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، شرف نے بتایا۔ آپ نے بتایا تھا شفاعت بھائی آپ کے چچا زاد ہیں؟ لیکن بہنیں ہیں میری، ایک بڑی ہیں مجھ سے اور دو مجھ سے چھوٹی، تینوں شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگی میں خوش ہیں، وہ بول اٹھی تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ خوشی ہوئی آپ کے بارے میں یہ سب جان کر۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے کچھ جھجکتے لہجے پر سبایا نے بغور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھے تھے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا؟ لیکن میرے ماں باپ کو میری زیادہ ضرورت تھی، شادی کا کیا ہے، وہ تو ایک نہ ایک دن ہو ہی جانی ہے، اس بارے میں سوچنے نہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر کام تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بے شک بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتا بولا تھا، جبکہ سبایا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بالٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر شرف نے خود آنکھیں بڑھ کر بالٹی اٹھا لی۔ میں سیڑھیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس مؤدب لہجے پر سبایا خاموشی سے گھر کی سمت بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دن پہلے تک میں یہی سوچتی رہی تھی کہ میں نے پہلے آپ کو کہاں دیکھا ہے، پر یاد آ کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ اچانک ہی بول اٹھی تھی۔ میرے خیال میں سال ڈیڑھ سال کا عرصہ اتنا بھی طویل نہیں ہوتا کہ کوئی چہرہ کوئی واقعہ یاداشت سے مکمل ہٹ جائے، آہنی سیڑھیوں کے قریب رکتے ہوئے شرف نے کہا۔ سبایا کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سے مسکراہٹ لہراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میری یاداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ سب کچھ مٹ جاتا، اور پھر وہ صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ کبھی یاداشت سے مٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرف سے بالٹی لے کر وہ بولی تھی۔ مجھے افسوس ہوگا اگر آپ مجھے بھی خطرناک سمجھیں گے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ سیڑھیاں چڑھتی رکی تھی۔ میرے سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں یا مجھے کیا سمجھتی ہیں، یہ اب میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر سبایا کچھ بول نہ سکی تھی۔ میں اب چلتا ہوں۔ الوداعی انداز میں سر کو خم دیتا وہ چند قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر پلٹ کر آگے بڑھ گیا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی سبایا کسی سوچ میں گم اسے دور جاتی دیکھتی رہی تھی۔ گلیاں تھیں کہ بھول بھلائیاں، ہر گلی شیطان کی آنت کی طرح طویل تر اور ہر 10 قدم کے بعد دائیں یا بائیں جانی پتلی پتلی نیم تاریک کٹ گلیاں، جن پر نظر ڈالتے ہوئے وہ گزرتی حیران پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس علاقے میں آتی جاتی رہی تھی۔ دوپہر ابھی مکمل نہیں ڈھلی تھی، دن کے وقت کیا رات میں بھی ان گلیوں میں چہل پہل رہتی تھی، مگر آج ہر گلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اپنے سوا اسے کوئی زیرو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر گھر کی کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ رحیمہ اس کے ساتھ سیلون میں کام کرتی تھی۔ سبایا اور اس کی دوستی کو برسوں گزر چکے تھے۔ بڑے انتظار کے بعد رحیمہ کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہوا تھا۔ آج گھر میں ہی سادگی سے اس کی منگنی کی رسم ہونی تھی۔ سبایا نے اسے تیار کرنا تھا، اس سیلون سے جلدی فری ہو کر سیدھی یہاں آ گئی۔ جیسے جیسے وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہوتی وحشت بڑھتی گئی۔ تیز قدموں سے وہ جلد از جلد رحیمہ کے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ تبھی اپنے سیل فون کی چنگھاڑ پر اس کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ ہینڈ بیگ دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے اس نے رکے بغیر شولڈر بیگ سے اپنا فون نکال کر حیرت سے رحیمہ کی کال ریسیو کی۔ سبایا تم ابھی سیلون سے نہیں نکلی؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی رحیمہ نے اجرت میں پوچھا۔ میں تمہارے گھر سے زیادہ دور نہیں، اور تم ہو کہ کیا؟ میرے خدایا! سبایا کو دیکھ کے بخیر ہی اندازہ ہو گیا کہ رحیمہ نے اپنا سر پکڑ لیا ہوگا۔ ہوا کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اور ادھر اتنا سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے ہر سمت؟ چلتے چلتے بات کرتی وہ خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں تنگ گلیوں میں بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ سبایا تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟
کسی نے تمہیں اندر گلیوں میں آنے سے نہیں روکا؟ رحیمہ شدید بے یقین تھی۔ نہیں، کوئی مجھے کیوں روکے گا؟ کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ مگر مجھے تو کہیں پولیس بھی دکھائی نہیں دی۔ نہیں، وہ پولیس کے بندے نہیں، پتہ نہیں ایف بی آئی یا کرائم برانچ کے لوگ سادہ لباس میں کچھ جرائم پیشہ افراد ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں سرچ آپریشن چل رہا ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ یہاں سے کوئی باہر نکل سکتا ہے۔ کھڑکی دروازوں کو بند رکھنے کی تاکید ہے، دھمکی بھی دی ہے کہ گھر کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی جھانکتا ہوا دکھائی دیا تو فائر کر دیں گے۔ اور تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو؟ غصے میں مبتلا وہ چینخ اٹھی تھی۔ حواس باختگی میں لگنے والی ٹھوکر سے وہ لڑکھڑائی بھی تھی۔ میں گیٹ پر ہی ہوں، تم جتنا جلدی ہو سکے۔ رحیمہ اور جانے کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کے قدم گلی کے بیچوں بیچ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ چند قدم آگے ایک تنگ گلی، اسے اندھا دھند دوڑتا آتا شخص اس کی سانس روک گیا۔ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت نظروں سے وہ اس آدمی کو دیکھتی رہ گئی جو اندھا دھند ہی بھاگتا سبائے کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس آدمی کی حیت میں اس قدر مبتلا تھی کہ اس شخص کی طرف دھیان ہی نہیں گیا جو اس بھاگتے آدمی کے تعاقب میں ہی تنگ گلی سے برآمد ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی بھاری ہاتھ عقب سے سبایا کے سر پر لگتا اسے راستے سے ہٹا گیا۔ بری طرح ایک گھر کی بیرونی دیوار سے ٹکراتی خوف اذیت سے چینخ اٹھی تھی، مگر فائر کی تیز گونجتی دھاڑ میں اس کی چینخ دب کر رہ گئی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ وحشت و خوف سے پھٹی آنکھوں سے اس جانب دیکھ رہی تھی جہاں وہ پہلا بھاگتا آدمی زمین پر گرا۔ اپنے پیر پکڑے تڑپ رہا تھا۔ سنسان گلی میں اس آدمی کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ وحشت زدہ نظروں سے سبایا نے اس اونچے قداور شخص کی چوڑی پشت کو دیکھا جو ریوالور ہاتھ میں پکڑے زخمی آدمی کی سمت بڑھا اور پھر پیر در پہ ٹھوکریں اس کو رسید کی تھیں۔ سبایا کے پیر ہی نہیں، اس کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسی دوران کچھ اور لہیم شہیم بندے زمین پر پڑے زخمی شخص کی طرف آ گئے۔ ان سب کو اپنی طرف سے غافل دیکھ کر سبایا نے ہمت مجتمع کی۔ دماغ ابھی بھی معاف تھا، بس اتنا یاد رہا تھا کہ اسے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رحیمہ کے گھر تک جانا ہے جو اپنے گیٹ پر اس کی منتظر ہوگی۔ اس کا ہینڈ بیگ اور فون کچھ ہی فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ ہینڈ بیگ کی جانب قدم بڑھائے کہ تب اس نے دیکھا تھا کہ ریوالور تھامے کھڑا وہ شخص پلٹ کر اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس شخص کو اپنی سمت آتا دیکھ کر سبایا کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ باندھ کر رکھو، گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں پھینکو اس خارش زدہ جانور کو۔ ایک پل کو رک کر اس شخص نے بھڑکتے لہجے میں ان لوگوں کو ہدایت دی جب واقعی اس زخمی آدمی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، جبکہ لرزتے دل کے ساتھ سبایا اسے ہی دیکھ رہی تھی جو واپس اس کی طرف متوجہ ہوتا قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ریوالور تھا جو چلتے چلتے اپنے پیچھے ہی آتے ایک اور شخص کے ہاتھ پر تقریباً پٹخ دیا تھا جس کی آنکھوں پر سن گلاسز ٹکے تھے۔ وہ پسٹل کہاں ہے جس پر سیلنسر لگا ہے؟ یہ تھما دیا مجھے عین وقت پر۔ وہ ناگواری سے بولتا ہوا بالکل سامنے آ رکا تھا۔ اب کیا خبر تھی کہ عین وقت پر نازک دل والے صدمے آ جائیں گے۔ سن گلاسز کی عقب سے مسکراتی نظروں سے سبایا کے فق چہرے کو تکتا وہ شخص کافی غیر سنجیدگی سے بولا اور پھر ریوالور پشت کی طرف اڑستا گرے پہ سبایا کے بیگ اٹھانے کو جھک گیا۔ اور محترمہ، آپ یہاں کہاں سے نازل ہوئی ہیں؟ سرچ آپریشن چل رہا ہے یہاں، ہر راستے پر پہرا ہے، زندگی عزیز نہیں ہے کیا؟ لال بھبوکا چہرے والے شخص نے اپنا بقیہ جلال اس پر اتار دیا جس کے آسان مکمل خطا ہو چکے تھے۔ شرف، جسے ہم نے پکڑ لیا، یہ خاتون مجھے اسی کی ساتھ ہی لگ رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس بیگ میں ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ سن گلاسز لگائے شخص کے قطعی لہجے نے سبایا کو ہراسا ہی نہیں بلکہ چاروں شانے چت بھی کر دیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ دیکھو کتنے ہتھیار بھرے ہیں ان کے بیگ میں۔ اپنے ساتھی کے مزید کہنے پر شرف نے ایک نگاہ بیگ میں بھرے کاسمیٹکس کے سامان کو دیکھا اور پھر چونک کر اسے جو دھواں دھار رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ابھی اور کچھ کہنے کی کسر رہ گئی کیا؟ کھڑے کھڑے مجھے اس کرمنل کا ساتھی کہہ دیا۔ اور کس پہرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان گلیوں میں آنے کے 101 راستے ہیں، سب راستوں پر پہرا لگایا ہوتا۔ مجھے کسی نے اندر آنے سے روکا ہوتا تو کیا میں یہاں موجود ہوتی؟ شرف کی بات پر کاٹتی وہ آنسوؤں کے درمیان بھڑکتی غصے میں ڈر خوف سے ہی آزاد ہو گئی تھی، جبکہ اس کے شفاف آنکھوں سے برستے آنسوؤں نے شرف کی تو آواز ہی بند کر دی تھی۔ ایک تو میری زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا، مجھے زخمی کیا، میرا سر آپ کے ہاتھ کی ضرب سے دیوار سے ٹکرا کر پاش بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خطرناک مجرم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اپنا کام ٹھیک سے کرنا آتا نہیں آپ لوگوں کو؟ ہتھیار پکڑ کر خود کو 30 مار خان سمجھتے ہو؟ اب یہاں کھڑے مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میری ہی زندگی داؤ پر لگا کر میری اجازت کے بغیر میرے بیگ کی تلاشی لے لی۔ قانون کی سپورٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم لوگ دیکھنا اب میں کرتی کیا ہوں۔ یہاں سے سیدھی پولیس اسٹیشن جاؤں گی، تم سب کی کمپلین کروں گی، بلکہ FIR کٹواؤں گی۔ سرچ آپریشن کے نام پر بے گناہ معصوم شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہو۔ غصے میں بے قابو چیختے ہوئے اس نے اپنا بیگ اور فون حق تک کھڑے شخص سے جھپٹ کر چھینا تھا۔ محترمہ، آپ جن کے پاس ہماری کمپلین کریں گے ہم ان سے خاصی اوپر کی چیز ہیں۔ سن گلاسز والے شخص نے اپنی خجالت دور کرنے کے لیے اپنی دھاک بٹھانی چاہی تھی۔ جی ہاں، وہ تو اندازہ ہو ہی رہا ہے آپ کی دھمکیوں اور الزام تراشیوں سے۔
اس کے مزید بھڑک اٹھنے پر خاموش کھڑے شرف کو ہوش آیا تھا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، یقیناً غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ سمیت یہاں کے رہائشیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم بہت ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے تھے، آپ کو یہاں کس سے ملنا تھا؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ باہر کہیں سے آئی ہیں، ورنہ کوئی کیوں خود کو خطرے میں ڈالے گا؟ آپ کا یہاں موجود ہونا بھی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال آپ کو جہاں تک جانا ہے بتا دیں، تنہا آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا، کیونکہ خطرہ اب بھی انہی گلیوں میں موجود ہے۔ ہمارا سرچ آپریشن ابھی جاری ہے۔ شرف کے بہت مہذب اور نرم لہجے سے سبایا کا پارا ذرا نیچے آیا تھا، کیونکہ اس رویے کی اسے امید نہیں تھی۔ آگے والی گلی میں ہی میری دوست کا گھر ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے بھیگا چہرہ خشک کرتی خفت سے بولتی جانے کے لیے تیار تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ خاتون کو ان کی منزل تک بحفاظت پہنچانے، تمہارے سوشل ورک سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سن گلاسز لگائے اپنے ساتھی کے شوخ لہجے پر شرف خوشمناک نظروں سے بس اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ سبایا سلگتی نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو گھورتی رکی نہیں تھی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پیچھے موجود ہے بھی یا نہیں۔ رحیمہ کے گھر پہنچنے تک اس کے اوسان خطا ہی تھے۔ غنیمت تھا کہ رحیمہ گیٹ کے باہر ہی اس کے منتظر تھی۔ صورت سے رحیمہ کے ساتھ گھر میں گھستے اس نے جس طرح گیٹ بند کیا تھا، شرف مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ساغر آنکھوں کے پیالے دل کا چین اڑا لے جائیں، ہر منظر پر چھا جائیں، پھر ارمانوں کا دیپ جلے، شام ڈھلے دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، رمجھم برستے نین کنول، قطرہ قطرہ موتی لٹاتے جائیں، جب دل کی زمین سے عراب کریں، پھر بند ہونٹوں سے آہ نکلے، دل تڑپے دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ گہرے نینا مت والے، سوچ کی ہر حد پر چھا جائیں، سانسوں میں رچ بس جائیں، پھر من میں سرخ گلاب کھلیں، تیری یاد چلے دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملیں وہ کبھی ملیں۔ صنم قدا میں قاتل آنکھیں پرستش بھی خاطر میں نہ لائیں، سمندر کنارے لہریں شور مچائیں، ان کے وار سے کون بچ نکلے، پھر من ڈوبے دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے۔ اکثر رات کے ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے ان بھیگی آنکھوں کا ابھرتا عکس دیکھتے ہوئے وہ سوچتا رہا تھا کہ آنکھیں اتنی اثر انگیز بھی ہو سکتی ہیں کہ اس طرح اپنے حصار میں جکڑ ڈالے جس طرح وہ جکڑ کر رہ گیا تھا۔ شفاف پرستی آنکھوں سے پھسلتے موتیوں کا منظر اسے اپنے سحر سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ آنکھیں، مگر کتنی پراسرار، کتنی غضبناک تھے ان آنکھوں کے تیور، مگر کیسا خمار تھا ان کی گلابیوں میں۔ ان چھم چھم برستی آنکھوں کی کمزور لمحوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس گلابی خمار کی تلاش میں بہت بھٹکا انہی گلیوں کی بھول بھلائیوں میں، مگر گمان بھی نہ تھا کہ وہ اسے دوبارہ کن حالات میں کس جگہ ملے گی۔ شرف کے لیے صدمے کے کڑے لمحوں میں بھی پہچاننا مشکل نہ تھا، البتہ سبایا نے اسے پہچاننے میں کچھ وقت لیا تھا، اس کا اندازہ وہ کر چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ساحرہ باجی کیوں اسے اپنے گھر 2-4 دن کے لیے بلانے میں بزی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی بہن کو خیال نہ آیا کہ سبایا کو اتنے اصرار کے ساتھ اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا جائے۔ بہت اچھا ہوا جو سیلون کی مصروفیت کا بہانہ بتا کر یہ ان کے گھر نہیں گئی، ورنہ تینوں نے مل کر اسے گھیر لینا تھا، دباؤ بھی ڈالنا تھا کہ سیمی کے جیٹ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے۔ صفیہ غصے میں بولی تھی، حد ہوتی ہے، ایسی ہیرے جیسی بہن کے لیے ان تینوں کو وہی طلاق یافتہ 3 جوان ہوتے بچوں کا باپ ملا تھا۔ وہ دولت مند ہے تو ہوا کرے، لالچ میں آ کر کیا لڑکی کو اندھے کنویں میں دھکیل دیں۔ اچھا کیا سبایا تم نے آج اپنی بہنوں کے سامنے خود انکار کر دیا، ورنہ میں سب سے پہلے انکار کرتی، باندھ لیتی میرے خلاف محاذ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذکیہ شدید برہم بیٹھی تھی۔ خیر محاذ تو ان تینوں نے اب بھی باندھ لیا سبایا کے خلاف، اسی لیے آج فرصت مل گئی تھی تینوں کو ہمارے گھر تک آنے کی۔ مجھے اندازہ ہے سبایا کے 2 ٹوک انکار پر کتنا واویلا مچایا ہوگا۔ شفاعت کے تلخ لہجے پر خاموش بیٹھی سبایا نے ان کو دیکھا۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی بہنوں کے سامنے اس بے ڈھب رشتے سے انکار کر دیا تو بس بات ختم۔ شفاعت قطعی لہجے میں بولی تھی۔ سیمی نے یہاں بھی خود غرضی کا مظاہرہ ہی کیا۔ اس کا جیٹھ اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک سے واپس یہیں آ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جس گھر اور کاروبار پر سیمی اور سیمی کے شوہر کا راج ہے وہ سب اس کے جیٹھ کا ہی ہے۔ سیمی کو اندازہ ہے کہ راج پاٹ ہاتھ سے جانے والا ہے، جیٹھ نے دوسری شادی کر لی تو وہ اور اس کا شوہر بالکل ہی دیوار سے لگ جائیں گے۔ دونوں بہنوں سے مشورہ کیا اور سب کچھ بچانے کے لیے ان کو سبایا کی قربانی دینا مناسب لگا ہوگا۔ ظاہر ہے بہن کی شادی جیٹھ سے کرنے کے بعد راج پاٹ بھی ہاتھ میں رہنا ہے اور مزید قدم مستحکم ہو جائیں گے۔ صفیہ تجزیہ بیان کر رہی تھی جو درست ہی تھا۔ بھابھی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ جب تک آپ، بھائی اور چچی جان میرے ساتھ ہیں تو میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ویسے بھی امی کے گزرنے کے بعد ابھی میں ذہنی طور پر شادی منگنے کے قابل بھی نہیں۔ میری وجہ سے آپ کو جو کچھ سہنا پڑتا ہے اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ آئندہ ایسا مت کہنا
کوئی غیر نہیں ہو تمہاری بھلائی کے لیے 2-4 تلخ سننے سے ہماری عزت نہیں گھٹ گئی۔ صفیہ کے کہنے پر ذکیہ نے بھی سر ہلا کر تائید کی تھی۔ جمعے کی نماز اور کھانے سے فراغت کے بعد جب صفیہ اور ذکیہ بھی آرام کی غرض سے کمروں میں تھیں، وہ صحن میں نکال کر رکھے گئے تخت پر آ بیٹھی۔ آدھے تخت تک آتی نرم گرم سی دھوپ میں نم بالوں سے دوپٹہ ہٹا کر وہ تخت پر نیم دراز ہو گئی۔ نرم سی حرارت وجود کو سکون بخش رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں غنودگی اس پر طاری ہو گئی۔ ایسے میں اسے گیٹ پر دستک بہت دھیمی سے سنائی دی تھی۔ گیٹ کے قریب ہی بائک کو دھوتے چمکاتے شارق نے چوپٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے جو کھڑے تھے ان کی نظریں سیدھی تخت تک پہنچنا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی، کیونکہ تخت بالکل سامنے تھا اور گیٹ سے بہت دور بھی نہ تھا۔ سفید چاندنی پیچھے تخت پر بکھری اجلی دھوپ میں زرد کاٹن کے لباس میں وہ کچھ سمٹی سمٹائی دروازے کی سمتی رخ کیے لیٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے سنہری کرنیں اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہیں۔ اس کے اجلے اجلے روپ اور خوابیدہ پرسکون چہرے پر آنے والوں کی نظریں ٹھہر کر ساکت رہ جانا غیر فطری نہ تھا، مگر ان پرحدت نظروں اور کانوں میں آتی آوازیں سبائے کو غنودگی سے باہر لے آئیں۔ آنکھیں کھولتی پہلے نگاہ گیٹ تک گئی۔ وہ ایک پل کو سن سی رہ گئی، مگر اگلے ہی پل ہڑبڑا کر اٹھی اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اس دوران شرف اپنی بہن سے کچھ کہتا فوراً ہی گیٹ سے واپس چلا گیا۔ دوسری جانب شازمین گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ آئیں۔ جب دوپٹہ سر پر ڈالے خجل زدہ سی بھی انہیں پہلے سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے شازمین صرف صبایا سے ہی نہیں بلکہ صفیہ اور ذکیہ سے بھی بہت محبت اور چاہت سے ملی تھی۔ صفیہ نے بھی ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھانا رکھی۔ ویسے تو ان کی ساری توجہ صبایا پر ہی تھی، ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ صبایا سے بات کریں اور اس کے بارے میں جانیں، مگر اس دوران وہ صفیہ اور ذکیہ سے بھی بہت خوش دلی سے باتوں میں مشغول رہی۔ ذکیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی انہوں نے صبایا کو شامل گفتگو رکھا تھا۔ مجھے صبایا اور آپ سب سے ملنے میں اس لیے بھی دیر ہوئی کہ میری بہن کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ ویسے تو ان تاریخوں میں ہی اسے رخصت ہو کر چلے جانا تھا ملک سے باہر، وہ میرے ماموں جان کی بہو بن رہی ہے۔ امی کی اچانک وفات کے بعد بس سب یہ ہے کہ ماموں کی فیملی کے واپس جانے سے پہلے بس نکاح ہو رہا ہے، رخصتی کچھ ماہ کے بعد ہوگی۔ شازمین سنجیدگی سے تفصیل بتاتی ذکیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس نکاح کا دعوت نامہ آپ سب کو بھی دینے آئی ہوں، آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ضرور کیوں نہیں، میرا تو رات میں گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن صفیہ اور صبایا ضرور تمہاری خوشی میں شرکت ہوں گی، ذکیہ نے یقین دہانی کروائی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شازمین کے فون پر شرف کی کال آ گئی۔ وہ باہر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رخصت ہوتے ہوتے بھی شازمین نے بطور خاص صبایا کو نکاح میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ پتہ نہیں باقی سب کو نظر میں آیا تھا یا نہیں، لیکن شازمین کا خصوصی طور پر اپنی طرف متوجہ رہنا، بات کرنا، بطور خاص انوائٹ کرنا صبایا کو چونکا ضرور گیا تھا۔ بہرحال وہ مطمئن تھی کہ اس کی زبان نہیں کی۔ ذکیہ نے بھی پلاٹ فائل وغیرہ کا کوئی تذکرہ شازمین کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ صبایا نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے آہنی دروازہ کھول کر باہر نگاہ ڈالی۔ مسلسل 1 گھنٹے تک برسنے والی بارش ابھی رکی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی گہری شام کا سماں لگ رہا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بھیگی مٹی کی سوندھی مہک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ فضا میں بکھری جا رہی تھی۔ سونیا کو اچھی طرح دروازہ بند کر لینے کی ہدایت کرتی وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نے سفید پھولوں کی شاخوں تلے ایک جائزہ لیتی نگاہ ڈالی تھی۔ یکبی راستہ استعمال کرنا اس وقت ضروری تھا کہ بارش کا پانی گھر کے صدر دروازے والی گلی میں جمع ہو گیا تھا، جبکہ یہاں کی کچی زمین سارا پانی جذب کر چکی تھی۔ یہاں نہ لباس خراب ہونے کا خدشہ تھا، نہ مزید دیر لگتی کہ راستہ صاف تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ آج سیلون میں 4 برائڈز کو تیار کرنے کے علاوہ کافی کام تھا، سو واپسی تو لیٹ ہونی تھی۔ پکی سڑک پر آتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے سڑک کے دوسری جانب مسجد کی سیڑھیوں پر رکے شخص تک گئی۔ دوسری جانب مسجد کی سیڑھیوں پر جوتے پہنتا شرف بس ایک پل کو چونکا اور پھر سورج سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ گلی میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے اور مجھے سیلون جلدی پہنچنا ہے، اس لیے اس راستے سے جا رہی ہوں۔ سلام کرنے میں آج پہل کرتے ہوئے صبایا نے خود اس کے سوالیہ نظروں پر تفصیل بتا دی تھی۔ آپ آج اس وقت یہاں کیسے؟ آج عصر کے وقت یہاں شاید نہ آ سکوں، کچھ کام ہے، اس لیے پہلے قبرستان گیا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں گھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ بائک ہے میرے پاس، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ گاڑی ساتھ لے آتا تاکہ آپ کو آپ کی منزل تک ڈراپ کرنے کی آفر کر سکتا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر صبایا نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ سیلون میری منزل ہے؟ فی الحال تو ابھی وہی آپ کی منزل ہے۔ مسکراتی نظروں سے شرف نے اسے دیکھا تھا۔ نیلے رنگ کی پھولدار چادر کے حالے میں وہ پہلی بار کافی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ موسم کا اثر تھا۔ اس دن کے بعد اب دوبارہ اس دوست کے گھر گئی؟ ہرگز نہیں، وہ درمیان میں بول اٹھی۔ باہر ڈر، خوف یا بزدلی کی نہیں، فطرت میں ہے ہتھیاروں اور ہتھیار والوں سے بچ کر چلنا۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، خوف و ہراس اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا بہتر لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ لیجیے، آپ انڈائریکٹلی میرے پروفیشن کو برا کہہ رہی ہیں۔ شرف کے کہنے پر وہ مسکراہٹ نہ چھپا سکی، نہ ہی کوئی تردید کی۔ کہیں نہ کہیں کچھ خرابیاں تو ہیں،
لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ جیسے امن پسند شہریوں کو خوف و ہراس اور جرائم پیشہ افراد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہی پڑتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ احسان ہے آپ کا، وہ بات کاٹ گئی۔ نہیں، یہ ہمارا کام، ذمہ داری اور فرض ہے، وہ بولا تھا۔ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ پیدل مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ میری وجہ سے زحمت نہ کریں، مین روڈ سے مجھے رکشہ مل جائے گا۔ چلتے چلتے اچانک یاد آنے پر وہ بولی تھی، زحمت کیسی؟ موسم اچھا ہے تو کچھ واک ہی کر لیجیے، اور پھر آپ سے بات کرنے کا موقع گنوانا تو بے وقوفی ہے۔ اس کے کہنے پر سبایہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ فکر نہ کریں، یہاں میری وجہ سے آپ کو کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی کہا تھا، وہ خجالت سے یہی کہہ سکی تھی۔ ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے انکار ہی کرنا ہے جو آپا کے سامنے آپ نہ کر سکی ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ شفاعت بھائی کو میں فون پر انوائٹ کر چکا ہوں۔ جی ہاں، وہ بتا چکے ہیں مجھے، ہم سب کا پورا ارادہ ہے شرکت کا۔ آپ کے آپا فون کال پر بھی بھابھی سے وعدہ لے چکی ہیں، سو میرے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، شرف نے کہا تھا۔ میرے خیال میں آپ کا شاباشی دینی چاہیے خود کو، کیونکہ آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے تمام گر ازبر ہیں۔ سبایہ کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ لیکن اب میری بھی ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ بالکل، آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ شرف کے انداز سے آیا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ سبایہ کون سی بات منوانے والی ہے۔ تقریب میں خوشی کے ماحول میں اپنی بات کہوں گی، ضرورت پڑی تو آپ کے آپا سے بھی مدد مل جائے گی مجھے، وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی سے کتنی مدد مل گئی جو میری آپا سے بھی اس کی امید رکھی ہے آپ نے؟ شرف کی مسکراتی نظروں پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلیے آپ تقریب میں شرکت کریں، میں سب سے زیادہ آپ کا منتظر رہوں گا، کیونکہ مجھے بھی ایک درخواست آپ سے کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، مجھے پتہ ہے، بھگت چکی ہوں آپ کے التجاؤں اور درخواستوں کو جن پر ڈر جاتے ہیں آپ اور دوسروں کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ وہ جس طرح ہول کر بولی تھی، شرف و مشکل اپنی مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ نہیں، اطمینان رکھیے، اب آگے صرف آپ کی چلے گی، میں نے صرف سر جھکانے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ سبایہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس کے مسکراتی گہری آنکھوں سے نگاہ چراتی وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تبھی سامنے آتے خالی رکشے کو دیکھتی اس نے رکنے کا اشارہ دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنی بات منوانے کے لیے تمام گر بالکل بھی نہیں آتے۔ وہ کیسے؟ سبایہ رکی تھی۔ کب سے آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں بحفاظت اپنی بائک پر آپ کو سالن تک ڈراپ کر دوں گا، مگر دیکھ لیجئے ادھر اتنی ہمت اور الزام لگ چکے ہیں مجبور کر دینے کا۔ شرف کے خجل زدہ انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اب تو الزام واپس لینا پڑے گا۔ ویسے اگر آپ تھوڑی ہمت کر کے یہ آفر کرتے تو ایسے موسم میں کسی رکشے کی بجائے آپ کو ہی فوقیت دے کر آپ کے ساتھ جانا زیادہ بہتر سمجھتی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی وہ رکشے میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کی مسکراتی نظروں پر خجل زدہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب ذکیہ کی پکار نے اسے مکمل بیدار کر دیا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ذکیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی قریب ہی تخت پر بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مغرب کی نماز پڑھ کر ذرا لیٹی تو غنودگی سے آ گئی، بکھرے بالوں کو سمیٹتی وہ بولی تھی۔ دیکھو، اگر تم اس رشتے کی وجہ سے پریشان ہو جس کے لیے تمہاری بہنوں تم پر دباؤ ڈال رہی ہیں تو بے فکر رہو، میں اور تمہارا بھائی کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ ذکیہ کے تسلی دینے والے انداز پر وہ سر ہلاتی خاموش رہی تھی۔ غضب خدا کا، وہ 2 بچوں کا باپ اور طلاق یافتہ ہی ملا تمہاری بہنوں کو تمہارے لیے۔ مجھے تو شاہینہ پر حیرت ہے کہ اس نے سائرہ کی بات کیسے مان لی۔ سائرہ کو اپنے جیٹ کے لیے کوئی اس کے برابر کی عورت تلاش کرنی چاہیے تھی جو اس کے بچوں کو بھی سنبھال سکے۔ تمہارا اس کا کیا جوڑ؟ میرا تو دماغ ہی معاف ہے اب تک۔ چچی جان، آپ نے سنا نہیں تھا؟ صفیہ بھابھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ سائرہ جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر اور کاروبار وغیرہ سب اس کے جیٹ کا ہے جو ملک سے باہر ہیں، مگر اب ہمیشہ کے لیے یہاں آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے دوسری شادی بھی وہ یہیں کریں گے۔ سائرہ کو بھی یہی مناسب لگا ہوگا کہ کسی اور کی بجائے مجھے ہی اپنے جیٹ کے ساتھ نتھی کر دے۔ اس طرح گھر اور کاروبار کے معاملات میں اس کے اور اس کے شوہر کے قدم بھی مضبوط ہو جائیں گے اور حیثیت بھی۔ وہ تلخ سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ظاہر ہے تمہارے علاوہ جو بھی آئے گا اس کی جٹھانی بن کر اس نے پہلی ہی فرصت میں ساری راجدھانی اپنے قبضے میں لے لینی ہے، ذکیہ ناگواری سے بولی تھی۔ مجھے تو اس رشتے کا کوئی مقصد سمجھ ہی نہیں آتا۔ اگر صفیہ بھابھی مجھے نہ سمجھاتے۔ چچی جان، ایسا لگتا ہے اس گھر کے باہر کی دنیا میں میرے لیے ہر تعلق خود غرضی میں لپٹا ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی غرض کے لیے بس مجھے استعمال کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ خود غرضی اور ذاتی مفاد کے بلبوتے پر کتنے کھوکھلے، کتنے بوسیدہ ہوتے ہیں، جو نہ کوئی رنگ رکھتے ہیں نہ کوئی وزن، یہاں تک کہ نظروں میں بھی برقرار نہیں رہ پاتے، پستیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے سیمی اور سائرہ سے شکایت نہیں ہے، مگر شاہینہ باجی تو میری بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے امی کی جگہ ہے میرے لیے۔ ان کو میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کو خود پر ترجیح دی، ان کی خوشیوں اور ضرورتوں کے لیے خود کو بھلا دیا، مگر وہ میری مخلصی، میری بے غرضی، بے لوث محبت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔
دل چھوٹا مت کرو، جو تمہاری مخلصی، اظہار و قربانی اور بے لوث محبت کو کوئی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ فکر مت کرو، ان کو وقت سب کچھ سمجھا دے گا۔ وقت بڑا استاد ہے، ذکیہ بولی تھی۔ سنو، دل چھوٹا مت کرو، جو تمہاری مخلصی، اظہار و قربانی اور بے لوث محبت کو کوئی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ فکر مت کرو، ان کو وقت سب کچھ سمجھا دے گا۔ وقت بڑا استاد ہے، ذکیہ بولی تھی۔ سنو، آج صبح صبح صفیہ نے پھر سے پلاٹ کا ذکر چھیڑ کر شفاعت سے تلخ کلامی کی ہے۔ ذکیہ کے بتانے پر وہ چونکی تھی۔ صفیہ بھابھی کو یہ ہو کیا گیا؟ جانتی تو ہیں کہ شفاعت بھائی کو پھر کیوں ضد لگائے بیٹھی ہیں کسی دوسرے کی امانت پر؟ وزٹ ہو کر بولی تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ شفاعت وکیل سے مل کر پلاٹ اپنے نام کروا لے۔ آگے کیا کہوں، تم خود سمجھدار ہو، مگر خبردار جو تم نے صفیہ کی کسی بات پر کان دھر کر لالچ کو اپنے دل میں جگہ دی، اور یہ جو تمہاری عادت بن چکی ہے صفیہ کے دماغ اور اس کی عقل سے سوچنے کی، اس عادت کو چھوڑو اور اپنی عقل سے کام لیا کرو۔ اپنی آنکھیں کان کھولے رکھو، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اپنی سادگی اور مخلصی کے ہاتھوں جس قدر سبق مل چکے ہیں تمہیں وہ کافی ہیں۔ ذکیہ کے بتانے والے انداز پر وہ بس تشویشناک نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ذکیہ کے جانے کے بعد وہ کچن میں اپنے لیے چائے بناتے ہوئے بھی پلاٹ والے معاملے کی سنگینی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ شدت سے منتظر تھی کہ کب اگلے 2 دن گزرے اور شرف کی بہن کے نکاح میں شرکت کرے۔ وہ قطعی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس پلاٹ سے ہر صورت جان چھڑانی ہے، ورنہ صفیہ اور شفاعت کے درمیان موجود تناؤ گھر کا امن چین ختم کر دے گا، اور اس سب کی ذمہ دار سیدھا وہ خود ہوتی۔ سیلون سے جلدی نکلنے کے باوجود جیولری شاپ سے گھر تک پہنچنے میں مغرب کا وقت آن پہنچا تھا۔ گیٹ نیمواں تھا، جس کے باہر موجود بائک کو دور سے دیکھتی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر برآمدے تک گئی، جہاں ذکیہ نماز کی ادائیگی کرتی نظر آئی تھی۔ احمد یقیناً اندر کمرے میں تھا۔ دبے قدموں سیڑھیاں طے کرتے وہ اوپر آئی تھی۔ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا، اور پھر مطمئن ہو کر نیچے جانے سے پہلے وہ رنگ اس نے بیگ سے نکالی تو اس نے صفیہ کے مشورے پر شرف کی بہن کے لیے آج خریدی تھی۔ انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ شفاعت کو اس تحفے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ ضرور اعتراض اٹھائیں گے۔ اب یہ رنگ صفیہ کو دکھانے کے بہانے نیچے جانا چاہتی تھی۔ برآمدے میں ذکیہ نماز میں ہی مصروف تھی۔ جب نیچے پہنچی، کمرے کے نیمواں دروازے کے قریب رکتی، وہ اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی جب صفیہ کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے لالچی ہونے، بدنیت ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں تمہارے بہنوں، جبکہ لالچ اور بدنیتی تو ان کے اپنے خون میں رچی بسی ہے۔ بہن نے ان کی بے خبری میں 5 لاکھ کا سودا کر لیا، اس کے خلاف زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ پلاٹ قبضے میں رکھ کر بھی وہ ان کی نظر میں ستی ساوتری ہے۔ صفیہ کی زہر اگلتی آواز نے اسے سر سے پیر تک سن کر دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے آپا، اس نے کہا تو ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے صرف جان چھڑوانے کے لیے 5 لاکھ کی بات کہہ دی تھی، اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ احمد کی گمبھیر آواز بھی اس کے سکتے کو نہ توڑ سکی۔ رہنے دو، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اب ہوش و حواس میں پلاٹ کے کاغذات لیے تھے اس نے۔ یہ غلطی نہیں، ہوشیاری ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں نہیں بیٹھی وہ، دنیا کو مجھ سے اور تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ نفع و نقصان کی خوب فکر ہے اسے، اپنا فائدہ بھی نہ جانے دیا اور پلاٹ کی فائل بھائی کے حوالے کر کے معصوم بھی بنی بیٹھی ہے۔ اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ ہوش کے ناخن پکڑو، تمہیں ایسی لڑکی فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے۔ قسمت کی دھنی ہے، دھن دولت اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ شفاعت کو تو خبر تک نہیں، میرے اور بچوں کے آدھے زیادہ اخراجات وہی پورے کرتی ہے۔ تم ہاں کر دو تو میں آج ہی اس سے بات کرتی ہوں۔ خوب جانتی ہوں آج سے نہیں، وہ تو بہت پہلے سے ہی تم سے شادی کرنے کے لیے ایک پیر پر کھڑی ہے۔ اس کی طرف سے ہاں ہی سمجھو۔ تم سے شادی کی خوشی میں تو وہ بآسانی میرے ایک ہی بار کہنے پر پلاٹ میرے نام کروا دے گی۔ شفاعت کو اس کام کے لیے راضی کرنا اس کا درد سر ہے۔ کمال ہے، جب میں نے آپ کے سامنے صبایہ کا نام لیا تھا تو آپ نے اس میں ہزاروں کیڑے نکال کر اسے میرے لیے نامناسب قرار دے دیا تھا۔ اب اپنے فائدے کے لیے آپ خود مجھ سے کہہ رہی ہیں اسے شادی کے لیے ہاں کہہ دوں؟ احمد ناگوار لہجے میں ان کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ پہلے میری عقل شاید گھاس چڑھنے گئی تھی جو تمہارے لیے رد کر دیا تھا، مگر اب میری طرح تم بھی عقل سے کام لو۔ فائدہ صرف میرا ہی نہیں تھا، تمہارا بھی ہے۔ 1-2 مہینے میں سیلون جوائن کے لیے دبئی جا رہی ہے وہ۔ شادی ہو گئی تو ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے۔ وہ اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ وہاں کچھ ہی عرصے میں اپنا سیلون سٹارٹ کر لے گی، تمہارا بزنس بھی سیٹ کروا دے گی، اچھا خاصا بینک بیلنس ہے اس کے پاس، زندگی بن جائے گی تمہاری۔ آپا مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے صبایہ ہی میری خواہش تھی، آج بھی میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ سب کی خدمت کرتے اور سب کے کام آتے دیکھے، مگر یا تو وہ بے وقوفانہ حد تک پاگل ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے گرد موجود مفاد پرستوں سے بے خبر ہے۔ آپ کی بات اب تک میں اس لیے نہیں مان سکتا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی مفاد پرستوں کے درمیان گھری رہی، اور اس لیے بھی کہ میں خود اور خود سے تعلق رکھنے والوں کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یوں بھی تو آپ کو میری پسند کو ریجیکٹ کرنے کے بعد آج تک کسی دولت مند گھرانے کی حسین لڑکی کو ڈھونڈتی رہ گئی ہیں، مگر اب اپنی تلاش کو روک دیں کیونکہ میں اپنی ایک کولیگ سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہوگے؟
تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ایسا بھی کیا مفاد نظر آ گیا تمہیں میری باتوں میں کہ تم یوں؟ صفیہ شدید بوکھلاہٹ میں اور بھی جانے کیا کہہ کر احمر کو گھورک رہی تھی، جبکہ سبایا کے لیے اب ناممکن ہو گیا تھا وہاں کھڑے رہنا۔ بھاری اور بوجھل دل کے ساتھ پلٹتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ شفاعت جانے کب سے اس کے عقب میں موجود تھے، ان کے تنے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھی صفیہ اور احمر کی گفتگو بخوبی سن چکے تھے۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ سورج سے چپ چاپ صحن عبور کرتی سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ پکار پر نہ چاہتے ہوئے اسے رکنا پڑا۔ سبایا، آج میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی بھی تمہاری بہنوں کی طرح ہی سوچتی ہے، ان کی صف میں کھڑی ہے۔ چاہوں تو احمر کی طرح میں بھی صفیہ کو ابھی آئینہ دکھا دوں، مگر میں فی الوقت میں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ شفاعت بھائی، آپ کو چچی جان کی قسم ہے، بھابھی کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کہیے گا، جھوٹا ہی صحیح مگر بھرم قائم رکھنے میں کوتاہی ہی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ضبط کرتے وہ بولی تھی۔ ہمت نہ ہارو، تم تو میری بہت بہادر بہن ہو، مجھے فخر ہے تم پر۔ شفاعت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج تمہیں جانا ہوگا شرف کی بہن کے نکاح میں، صرف تم اور سونیا شرکت کرو گی، صفیہ نہیں جائے گی، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہاں میرے اور صفیہ کی غیر حاضری پر کوئی بہانہ بنا دینا۔ شفاعت کے قطعی لہجے پر وہ خاموشی سے اوپر چلی آئی۔ کچھ کہنے اور سوچنے سمجھنے کی قابل ہی نہ تھی اس کی ذہنی حالت۔ صرف دل ہی نہیں، وہ خود بھی بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ٹھوکر بہت شدید ہے، اب بہت عرصہ چاہیے تھا اسے سنبھلنے اور خود کو جوڑنے کے لیے۔ صفیہ کے الفاظ نے جو زخم دل پر لگائے تھے، ان کا درد نڈھال کر دینے والا تھا۔ جانے کب تک یہ درد اس کی آنکھوں سے بہتا رہا تھا، اور وہ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دل کچھ ہلکا ہوا تو اسے اپنے حق میں بولتے احمر کے الفاظ یاد آئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا احمر، وہ واقعی ہی بے وقوفانہ حد تک سادہ تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان چند لمحوں نے جھٹک کر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ احمر کی شکر گزار بھی تھی۔ یہ اطمینان ملا کہ دل نے جسے پسند کیا وہ پشت پر بھی اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے احترام اور خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اسے اب مزید کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، احمر کا ساتھ بھی نہیں۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی جب شازمین نے اچانک کال کر کے اسے وقت سے ذرا پہلے پہنچنے کی تاکید کی۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا، مگر بہرحال ان کے بتائے گئے وقت کے مطابق جب وہ سونیا کے ساتھ میرج لان پہنچی تو صرف شازمین ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ان کو صفیہ وغیرہ کے نہ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یوں جلدی بلانے کی وجہ بھی دریافت کر ڈالی۔ بھئی، صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم ہمارے سب گھر والوں سے متعارف ہو جاؤ۔ سب سے ملو، مہمانوں کے درمیان یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس سب گھر والے پہنچنے ہی والے ہیں، تم ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی حیرانی کو نظر انداز کیے وہ کچھ عجلت میں استقبالیہ کی جانب چلی گئی۔ گہری سانس بھر کر سبایا نے اس جانب دیکھا جہاں سونیا اپنی ہم عمر شازمین کی بیٹیوں کے ساتھ مصروف تھی۔ سارا میرج لان روشنیوں سے منور ہو رہا تھا، رنگوں اور پھولوں کی سجاوٹ، سب کچھ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس مصنوعی آبشار کی سمت چلی کہ جس کی رنگت بدلتی روشنیاں اور مدھم آواز سماعتوں اور بصارتوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ ایسا اسے محسوس ضرور ہوا تھا شازمین کی باتوں سے جو اسے الجھا رہا تھا۔ اپنی الجھی سوچوں کے درمیان اسے خود پر مرکوز نگاہوں کی تپش نے اسے چونکا دیا تھا۔ کچھ سنبھل کر اس نے قریب آتے شرف کے سلام کا جواب دیتے ہوئے شازمین کا پوچھا تھا، وہ یہی ہیں؟ فی الوقت آپ مجھ پر توجہ مرکوز رکھیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کھل کر ایک دوسرے سے بات کرنے، اپنی بات کہنے کا اس سے شاید اچھا موقع دوبارہ نہ ملے۔ شرف کی گہرے سنجیدہ لہجے پر سبایا نے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی گہری نظروں پر یکدم دھڑک اٹھتے دل کے ساتھ میں نگاہ چراتی دوبارہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی تھی۔ بہت شکریہ کہ آج یہاں آ کر آپ نے ہم سب کو عزت بخشی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بہت شدت سے آپ کا منتظر تھا۔ شرف کے کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول نہ سکی تھی، جبکہ اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے شرف چاہنے کے باوجود اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پا رہا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کے خوبصورت لباس میں شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ پھیلاتی بالیوں نے اسے کافی مختلف روپ دے دیا تھا۔ کسی قیامت خیز حسن کی مالک تو نہ تھی، مگر اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی مسکراہٹ پھولوں کلیوں جیسی پاکیزہ اور مقدس ضرور تھی۔ اس میں کوئی تو کشش ایسی تھی کہ اس وقت بھی شرف کو کسی اور جانب دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ شاید بڑھتی خاموشی سے گھبرا کر دوبارہ آبشار کے رنگ بدلتے پانی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کی پشت پر ادھ کھلے سیاہ بالوں کے ریشمی آبشار پر چند لمحوں کے لیے شرف کی نگاہ ٹھہری تھی، اور پھر وہ ہلکا سا گلا کھنکھاڑتا اس کے روبرو آ گیا تھا۔ اتنا مت سوچیے، آپ جو بات مجھ سے آج کہنا چاہتی تھیں کہہ دیجیے۔ شرف کی سنجیدہ لب و لہجے پر اس نے بالآخر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اس خوشی کے موقع پر مجھے یہ بات کرنی چاہیے بھی یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ میری مشکل کو سمجھیں گے۔ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے سبایا نے اپنے ہینڈ بیگ سے فائل کا رول نکال کر اسے تھما دیا۔ اس دھن دولت نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے، جو تھوڑا بہت بچا ہے اس کا بھرم قائم رہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ یہ پلاٹ واپس لے لیجیے۔
اس کی وجہ سے جو دراڑیں پڑ چکی ہیں وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہ ان کو ٹھیک کرنا اب میرے بس میں ہے۔ لرزتے لہجے میں بولتی وہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھتی نمی شرف سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ بنا ہوں۔ وہ شرمسار ہوتا یہی بول سکا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اذیت تو میرے ساتھ رہی ہے، میں بس اب اس زر زمین دھن دولت کے چکروں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ زندگی کے کئی سال روپے پیسے اکٹھے کرنے میں پورے گزار دیے تاکہ میرے ارد گرد موجود سب رشتے خوش رہیں، ان کی تمام ضرورتیں اور خواہشیں پوری ہوتی رہیں۔ دن رات محنت کر کے سب کو راحتیں پہنچاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سب کے لیے ضرورتیں اور غرض پوری کرنے والی مشین بن کر رہ گئی۔ رشتوں کو مضبوط کرنے اور ان کو خود سے جوڑے رکھنے کی جدوجہد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب تنہا رہ گئی۔ شاید آندہ بھی بس ضرورتیں اور غرض ہی میرے رشتوں کو میرے قریب لا کر دور کرتی رہیں، مگر اب میں تھک چکی ہوں اس آنکھ مچولی سے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ میں اس دھن دولت سے دور رہ کر صرف اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، زندہ رہنے کے لیے اب اپنے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہوں، خالی ہاتھ رہ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی بھی غرض کے بغیر بس میرے لیے مجھ سے مخلص ہو، کوئی ایسا رشتہ جو بغیر کسی کیس کلی کے کسی بھی بناوٹ اور ہرس سے پاک ہو۔ میں سیکھ چکی ہوں کہ یہ روپے پیسے کی چکا چوند کے بلبوتے پر پنپتے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ مجھے حیرت نہیں ہے آپ سے سب سن کر، جو اپنے سوا سب کی سوچتے ہیں، اپنی ضرورتوں اور خواہشوں پر دوسروں کی خوشیوں اور راحتوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ تنہا ہی رہ جاتے ہیں۔ مگر آپ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، یقیناً آپ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ چلیے یہ فائل واپس لے کر میں نے آپ کو کچھ پرسکون کر دی۔ اب میں بہت مخلصی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خواب کیا ہیں، آگے آپ کیسی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ انکار نہیں کرنا ہے، نہ ٹالنا ہے۔ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اس لیے اب آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی غلطی سے اپنے لیے بھی کبھی سوچا؟ اس کے ہلکے پھلکے مسکراتے لہجے پر سبایا مسکرائی تھی۔ زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن جب میں اپنی بہنوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو سوچا تھا کہ بس اب ایک پرسکون جگہ پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہو جہاں میں گوشہ نشین ہو جاؤں، جہاں رہ کر میں موسم کے ہر رنگ کو دیکھ سکوں۔ بس اس کے بعد شاید ہی کبھی اس گھر کے بارے میں سوچا ہوں۔ اس کی پھیکی مسکراہٹ اور بجھے چہرے کے تاثرات کو شرف نے بغور دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ اس گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس پلاٹ پر وہ گھر آپ کی پسند اور خواہش کے مطابق ہی تعمیر ہوگا۔ پلاٹ کی فائل اس کے سامنے کرتا وہ بولا، جبکہ سبایا اس کی مسکراتی نظروں کو دیکھتی الجھی تھی۔ وہ آپ بولیں گی کہ وہ گھر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پلاٹ تو میری امانت ہے، پراپرٹی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم آپ کا اور میرا سے ذرا آگے بڑھ کر ہمارا تک پہنچ جائے، وہ گھر ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ شرف کے مزید کہنے پر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا آج آپ آئیں گی تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ پتہ نہیں میں آپ کے معیار پر اور ترجیحات پر پورا اترتا ہوں یا نہیں، مگر آپ کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ رشتوں سے چوٹ کھانے کے باوجود آپ رشتوں کو بہت قدر و اہمیت دینے والی انسان ہیں۔ بھروسہ رکھیں، مجھ سے تعلق رکھنے والا ہر رشتہ آپ سے مخلص ہوگا، ہر غرض سے مبرہ ہوگا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حق تک تھی کہ اب بھی یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ شرف جواباً سوال کرتا مسکرایا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ اچانک یہ سب، میرا مطلب ہے میں تو، وہ بری طرح گڑبڑا اٹھی، سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ ممکن تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتا ہوں آپ بہت پریکٹیکل ہیں، حقیقت کو تسلیم کیجیے۔ اور اچانک سب ہوا، بس یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے میرے دل میں بھی ایک شہر صبا میں گھر بنانے کی خواہش جاگ اٹھی ہے، مگر یہ سب پہلے آپ کی ایک ہاں کا منتظر ہے، اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس تقریب کے اختتام پر تک مجھے آپ کا فیصلہ سننا ہے، ورنہ مجھے اس معاملے میں بھی شفاعت بھائی سے مدد لینا پڑے گی۔ اس کے قطعی لہجے پر ششدر سی نظروں سے دیکھتی وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، کیونکہ اسی لمحے شازمین معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی سمت آ گئی تھی۔ شرف کے گھر والوں اور کچھ خاص قریبی رشتہ داروں سے ملتے ہوئے وہ غائب دماغی کسی کیفیت میں رہی۔ شازمین نے اپنی دلہن بنی چھوٹی بہن شہرینہ کے دوست کے طور پر اسے متعارف کروایا تھا۔ کافی دیر بعد سب سے الگ ہو کر وہ سونیا کو ساتھ لے کر ایک جگہ بیٹھی تو معاف دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اپنے یہاں بلانے کا مقصد بھی اسے سمجھ آ چکا تھا۔ شرف کے بھائی بھابھی بہن سب جس طرح گرم جوشی سے ملے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ غائبانہ طور پر وہ سب کس حد تک اسے قبول کر چکے تھے۔ ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتی اس کی نظریں شرف کی جانب بھی مرکوز ہوتی جا رہی تھیں۔ غیر ارادی طور پر بلیک جینز اور رائل بلو شرٹ زیب تن کی اپنے دراز قد کے ساتھ وہ دور سے ہی نمایاں ہوتا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انہیں سوچوں میں اس کی چور نگاہیں اس طرح پکڑی گئیں کہ وہ نظروں کا رخ بدلنا ہی بھول گئی۔ دوسری جانب شرف مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنے ساتھ کھڑے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اسی لمحے سبایا کو یہ احساس ہوا کہ وہ زندگی دور کھڑی شرف کی مسکراہٹ کی طرح بہت دلکش اور خوشکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس ملک کو چھوڑ جانے کے فیصلے پر قائم رہتی ہے تو زندگی کا چہرہ زیادہ تو نہیں بدلے گا، وہ پہلے سے زیادہ تنہا ہو جائے گی، کسی مشین کی طرح دن رات کام کرتے ہوئے جس طرح یہاں اس کی زندگی گزر رہی ہے دبئی میں بھی اسی طرح گزرے گی، شاید کئی گنا زیادہ اذیت ناک بھی۔ مگر فی الحال نہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل تھی، نہ ہی اب کسی پر بھروسہ کرنا آسان رہا تھا۔ کپڑے بدل کر ہاتھ منہ واش کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نیچے جانے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی جب تقریب سے واپسی میں شازمین اپنے بڑے بھائی کی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسے اور سونیا کو گھر تک ڈراپ کرنے آئی تھی۔ غیر معمولی صورتحال کا اسے احساس تھا، اس لیے چینج کرنے کا بہانہ کرتی خود اوپر اپنے پورشن میں چلی آئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد شازمین اپنے شوہر اور بھابھی کے ہمراہ گھر سے رخصت ہوئیں تو کچھ توقف کے بعد وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی نیچے آ گئی۔ صحن میں ہی تخت پر ذکیہ اور صفیہ بیٹھی تھی، جبکہ شفاعت بھی قریب ہی کرسی پر براجمان تھے۔ ایسا کچھ ممکن ہے ہی نہیں، وہ 2 ماہ میں سبایا کو رخصت کروا کر لے جانے کی بات کریں، جبکہ سبایا تو اگلی ماہ دبئی جانے کے لیے تیار ہے، دبئی میں سلون سٹارٹ کر رہی ہے اس کی رکشی آپا، اس نے ہی جا کر سب سنبھالنا ہے۔ صحن میں آتے ہوئے اس نے بھی صفیہ کا انکشاف سنا تھا۔ شفاعت اور ذکیہ کی حیران نظروں پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ اور آپ سب کو سبایا کی شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دبئی لے جانے سے پہلے میں اس کا نکاح احمد سے کرواؤں گی، جب اپنے موجود ہیں تو غیروں میں کیوں دیں اپنی سبایا کو۔ صفیہ کے استحقاق بھرے لہجے اور ان کے ارادے نے ذرا بھی سبایا کو متاثر نہ کیا، بلکہ صفیہ کے اس بناوٹی انداز نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ غرض پر قائم رشتے کس قدر ناقابل برداشت بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بھابھی، آپ اپنے طور پر میرے لیے اور احمد کے لیے ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ویسے بھی آپ اپنے بھائی کے لیے جن خوبیوں کی مالک لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں ان خوبیوں میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں ہے۔ احمد بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے ایسا نہیں سوچا جیسا آپ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ اس کے پر اعتماد اور قطعی لہجے پر صفیہ کے تاثرات قابل دید تھے۔ مجھے تو حیرت ہے صفیہ، تمہیں اب جا کر سبایا نظر آئی اپنے بھائی کے لیے؟ ذکیہ کی کچھ طنزی اور متعجب لہجے پر صفیہ کے چہرے کے تاثرات خفت زدہ ہوئے تھے۔ یہ دبئی کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، شفاعت حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی بتایا تو ہے بھابھی نے۔ ہاں سن لیا میں نے، لیکن تم کس کی اجازت سے دبئی جانے کے لیے تیار بیٹھی ہو؟ شفاعت کے غصیلے انداز پر وہ منادم سی ہوئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے کیا تمہارا؟ ایسی بھی کیا مار پڑی ہے کہ ہم تنہا تنہا لڑکی کو دنیا کے دوسرے کونے میں بھیج دیں؟ لاوارث نہیں ہو تم، ابھی تمہارے بڑے زندہ ہیں۔ اس رکشی کو کل ہی نوکری سے جواب دے دو۔ شازمین ابھی اپنے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر کے گئی ہے، کل وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ نصیب کھل گئے، اب کوئی رکھنا نہ ڈالے، 2 ماہ میں رخصت کروا کر لے جائیں گے، پھر چاہے شوہر کے ساتھ دبئی جاؤ یا امریکہ، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ذکیہ اسے ڈپٹتے ہوئے قطعی لہجے میں فیصلہ سنا گئی تھی۔ چچی جان، آپ اور شفاعت بھائی کی مرضی کے بغیر میں کوئی اہم فیصلہ خود سے اپنے لیے لے کر بھی نہیں سکتی۔ اپنے لیے آپ دونوں میرے لیے مجھ سے زیادہ بہتر سوچیں گے، میرا اچھا ہی چاہیں گے، لیکن اس طرح اچانک شادی کے بارے میں ذہنی طور پر تیار ہونا میرے لیے مشکل ہے۔ میں اس طرح اچانک کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ وہ تذبذب کے ساتھ بولی تھی۔ سبایا، تمہارے لیے کسی پر اندھا بھروسہ تو میں بھی نہیں کر سکتا، تم بے فکر ہو۔ شرف کے گھر والوں کو کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کریں گے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ مجھے بھی ہر طرح کے تسلی کے لیے وقت چاہیے ہوگا، آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں نے بھی کبھی بہن بیٹیوں کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی کے فیصلے نہیں کیے۔ شفاعت بولے تھے، جبکہ سبایا نے بس ایک نگاہ صفیہ پر ڈالی جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے جا رہی تھی۔ کمرے میں ہی نہیں، کھڑکی کے باہر پھیلے شہر خاموشہ میں ہر سمت رات کی گہری خاموشی پھیلی تھی۔ گھڑی کی حرکت کرتی سوئیوں کو اس نے دیکھا، اتنا وقت گزر گیا تھا مگر سونیا آج اوپر نہیں آئی، اسے حیرت نہیں تھی۔ صفیہ نے یقیناً غصے میں بیٹی کو اوپر اس کے پاس آنے نہیں دیا ہوگا، وہ اندازہ کر سکتی تھی اسے صفیہ سے کیا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوبارہ کھڑکی کے باہر کھلے آسمان پر نظریں دوڑانی شروع کر دی تھی، جہاں چند ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ الجھی سوچوں کے درمیان اسے فون پر آتی کال نے چونکایا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی اور تشویش بھی کہ شازمین نے اسے اس وقت کال کی تھی۔ کال ریسیو کرتے اس نے سلام کیا، مگر دوسری جانب سے بھاری لب و لہجے میں دیا گیا جواب اسے نہ صرف چونکا گیا بلکہ خاموش بھی کر گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت کے بغیر کال کرنے کے لیے معذرت، لیکن آپ سے بات کیے بغیر میری بے چینی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ سچ اور صاف کہوں تو مجھے آپ سے ایسی بے رخی کی امید نہیں تھی۔ اس رات تقریب کے دوران ہی آپ اس طرح نظر بچا کر کترا کر چلی گئیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو روک نہ سکا، ورنہ میں تو شدت سے اس لمحے کا منتظر تھا کہ جب آپ اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کرتیں، بلکہ میں اپنے طور پر یہ سوچ کر بہت خوش تھا، بہت پرجوش تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ مگر اور جب میرے گھر والوں کو بھی کوئی امید افزا جواب نہ ملا تو کافی مایوسی ہوئی مجھے واقعی سب کی امید نہیں تھی۔ شیف کی بجھے بجھے گمبھیر لب و لہجے کو اس نے بہت تحمل سے سنا تھا۔
میرے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگا کہ آپ مجھے پرپوز کریں گے تو میں وہیں اسی وقت آپ کا پرپوزل قبول کر لوں گی، یا یہ کہ میرے گھر والے بلا سوچے سمجھے شادی کے لیے ہاں کہہ دیں گے فوراً؟ شریف صاحب، ہم لوگ مڈل کلاس ضرور ہیں مگر اتنے ہلکے نہیں۔ میرے گھر والوں اور میرا رسپانس وہی رہا ہے جو خاندانی اور عزت دار لوگوں کا ہونا چاہیے۔ سبایا، آپ کے خاندانی اور عزت دار ہونے پر مجھے کوئی شک و شبہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ شاید میں ہی آپ کو لے کر بہت پوزیسو ہو رہا ہوں، اس لیے آپ سے شکایت کیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی غلطی میری ہی ہے، میں ہی شاید امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے میں عجلت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اب اپنی جگہ درست ہیں، وہ کچھ نادم سے لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ سے بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ میرے بڑوں کا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا، وہ بولی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے بڑے بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا تھا، کہیں آپ مجھ سے شادی یا دبئی جانے کے فیصلے میں کنفیوز تو نہیں ہوگی؟ شریف کے سوال نے اسے بری طرح چونکایا تھا۔ دبئی وغیرہ کا ذکر کس نے کیا آپ سے؟ آج ہی ذکر کیا تھا آپ کی بھابھی نے آپا سے۔ شریف کے بتانے پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ میری بھابھی نے اس کے علاوہ اگر کچھ کہا ہے تو بتا دیجیے مجھے۔ پتہ نہیں، میں تو یہ جان کر ہی پریشان ہو گیا۔ جس سیلون میں جاب کرتی ہوں وہاں سے یہ آفر ہے مجھے۔ یہ آفر پرکشش ہوتی تو میں یا شفاعت بھائی آپ کو بتا چکے ہوتے۔ باقی اور کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے میں اس کے جواب دے نہیں۔ وہ لہجے کی ناگواری نہ چھپا سکی تھی۔ نہیں، میں صرف اپنی تسلی کے لیے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اپنے بارے میں۔ اس کے جھجکتے لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سبایا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری رائے میرے بھائی کے جواب کے ساتھ ہی آپ تک پہنچ جائے گی، وہ بولی تھی۔ آپ کے اس اکھڑے خشک انداز پر مجھے کوئی حیرت نہیں۔ مجھ سے کوئی جذباتی وابستگی جو نہیں ہے آپ کو؟ مجھے آپ سے کوئی جذباتی وابستگی کیوں ہوگی؟ وہ دنگ ہوئی تھی اس کے شکایتی لہجے پر۔ جی بالکل، آپ کو مجھ سے جذباتی وابستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو میں ہی ہوں جو آپ سے دوبارہ ملنے تک آپ کے لیے انہی تنگوں اور طویل گلی کوچوں میں بھٹکتا پھرتا رہا ہوں جہاں پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ ہمت ہی کرتا رہا کہ کسی دن آپ کے دوست کے گھر کے دروازے پر دستک دے کر آپ کے حوالے سے کوئی نشان اور سراغ ہی ڈھونڈ لوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ان گلیوں میں میری وجہ سے؟ وہ حق تک بیٹھی ٹھیک طرح بول ہی نہیں سکی تھی جبکہ شرف نے اسے موقع بھی نہیں دیا تھا۔ کیا کریں گی آپ مطلب جان کر؟ بتا بھی دوں تو آپ نہ سمجھیں گی میری بات، اور نہ ہی وہ آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ ویسے بھی مجھ سے آپ کا نہ کوئی دل کا رشتہ ہے نہ کوئی جذباتی وابستگی ہے، تو پھر کیا فائدہ اپنے دل کا حال اس کے آپ کے گوش گزار کر کے؟ بہرحال اتنا وقت دینے کا شکریہ، خدا حافظ۔ مجھے سرد لہجے میں بولتا وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ سن بیٹھی شرف کے زبانی جملے کو سوچتی رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ اسے دوبارہ دیکھنے کی چاہ میں، اسے دوبارہ ملنے کی جستجو میں کوئی اس کی تلاش میں بھٹکے، اس کے نقش پار ڈھونڈتا پھرے؟ یہ سب کتنا دلکش لگتا ہے، کتنا کیف آ گئی ہیں۔ اپنے اہم ہونے کا احساس کتنا خوشگوار ہوتا ہے، یہ احساس کہ ہم کسی کے دل، کسی کی سوچوں میں بستے ہیں۔ مگر ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے ایک آخری نگاہ آسمان پر ڈالی اور دھیرے سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ زندگی کی چلچلاتی کڑی دھوپ میں وہ شخص جیسے سایہ دار شجر کی مانند کسی تپتے جلتے لگتک صحرا میں لہلہاتے سرسبز نخلستان کی مانند اذیتوں کے نوکیلے پتھریلے سفر میں راحتوں کا بہتا گنگناتا ٹھنڈا چشمہ خاردار ناہموار زمین پر ہری بھری البیلی پگڈنڈی جیسا وہ سراپا سایہ مہربان آہنی ڈھال جیسا محافظ دل کے آسمان پر جگمگاتے ماہتاب کے مانند خواب نگری طلسم جیسا وہ معتبر و چارہ گر وہ روح کا مسیحا وہ دل کا مکیں اپنا سا ہے مگر اعتبار کی ٹوٹی کرچیوں سے زخمی لہو لہان دل خاموش تعلق کو نام دینے سے ڈرتا ہے، عہد و پیمان بندھنے سے جھجکتا ہے، راہ محبت پر قدم بڑھانا تو چاہتے ہیں مگر ٹوٹا سہما دل اعتبار کرنے سے نئے سفر سے روکتا ہے ابھی کے جذبوں کا معتبر ہونے میں، دل پر اس کا اختیار ہونے میں، اس ہمدم کی دسترس میں دل کے پھول کھلنے میں ابھی کچھ وقت لگنا ہے۔ صبح خیز کی کچھ دھیمی ہوا اسے بکھیرتے دوپٹے کو ٹھیک کرتے وہ بس ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو سفید لباس میں قریب آتا جا رہا تھا۔ پانی کا آخری چھڑکاؤ قبروں کے نزدیک خشک ریت پر چھڑک کر بالٹی اٹھائے جاتے ہوئے ایک پل کو رکی کیونکہ شرف قریب آ چکا تھا۔ اس لمحے وہ حیران رہ گئی جب شرف رکے بغیر دھیمے لہجے میں جھکی آنکھوں کے ساتھ اسے سلام کرتا قبروں کی سمت بڑھ گیا۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر وہ اس کی پشت سے نگاہ ہٹاتی کنویں کے سمت بڑھ گئی۔ بالٹی ایک طرف رکھ کر وہ حسب عادت کنویں کے منڈیر کے کنارے بیٹھ گئی۔ دوسری جانب فاتح خوانے سے فارغ ہو کر قبروں کے درمیان سے نکلتے شرف کی نگاہ بے اختیار کنویں کی جانب اٹھی تھی تو سبایا کو مکمل اپنی طرف متوجہ دے کر وہ اسے نظر انداز کر کے نہ جا سکا۔ یہ اس کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔
سبایا اس کی موجودگی سے غافل ہوئی بھی تو نہیں۔ مجھے لگا آپ شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں، اسی لیے آپ کی طرف آ گیا، ورنہ آپ میری طرف نہیں آتے، سیدھا باہر چلے جاتے، یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ سبایا کی بات کاٹنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہے تو بتا دیں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں بس صبر سے انتظار کر رہا ہوں، وہ بولا تھا۔ صرف 5 دن ہی تو گزرے ہیں، انتظار میں کوئی 5 ماہ تو نہیں گزر گئے، وہ نظریں جھکائی ہی بولی تھی۔ یہ گزرے 5 دن آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں گے، مگر میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے کیونکہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے کوئی جذباتی وابستگی نہیں۔ سر اٹھا کر سبایا نے اس کے بہت سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ جذباتی وابستگی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے لیے تو شاید مجھ پر اعتبار کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن میں کچھ سمجھ سکتا ہوں، مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں ہے۔ اب اپنا وقت لیجئے، میں مزید انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ شرف کے کہنے پر وہ مزید کچھ بولے بغیر اس پر سے نگاہ ہٹا گئی تھی۔ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اسے سر جھکائے خاموش بیٹھے دیکھ کر شرف کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا جو وہ یہ کہہ گیا تھا۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھابھی میرے بارے میں کوئی بات میری بے خبری میں شازمین آپا سے کریں تو اس بات کی تصدیق پہلے مجھ سے یا میرے بھائی سے کی جائے۔ آپ اطمینان رکھیں، ایسا ہی ہوگا، میں آپا کو بھی تاکید کر دوں گا۔ شرف کی یقین دہانی پر وہ بس سر ہلاتی خاموش رہی۔ تبھی شرف کو منڈیر کے کنارے ٹکے سبایا کے ہاتھ کے قریب کوئی سیاہ چیز کلبلاتی نظر آئی۔ اگلے ہی پل وہ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سبایا کو شانوں سے تھام کر ایک جھٹکے سے اٹھاتا کنویں سے دور کر گیا۔ اس اچانک افتاد پر سبایا کا خوف سے چینخ اٹھنا فطری تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اس کی چینخ اس لمحے حلق میں گھٹ گئی جب اس نے شرف کو بجلی کسی تیزی سے پتھر اٹھا کر اس سیاہ چیز کا نشانہ لیتے دیکھا تھا۔ رک جائیں، سبایا کے چیخنے پر شرف کا نشانہ خطا ہو گیا، جبکہ وہ سیاہ بچھو کنویں میں بھرے سوکھے خشک پتوں اور مٹی کے ڈھیر میں کہیں غائب ہو گیا۔ یہاں ایسی چیزوں کا ہونا حیرت انگیز نہیں، لیکن آپ کو اب احتیاط کرنی ہے، غلطی سے بھی اس کنویں کے قریب نہ آئیے گا۔ شرف کی تاکید پر وہ سن کھڑی فق چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے آپ کو وہاں سے دور ہٹانے کے۔ جب تک آپ کو خبردار کرتا تب تک آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرف کو تشویش ہوئی تھی۔ جواباً وہ کچھ بھی بولے بغیر پلٹ کر آنی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی غائب دماغی کسی کیفیت پر شرف حیران نظروں سے اسے بس دیکھتا رہا تھا۔ دوسری جانب اوپر دہلیز پر رکتے سبایا نے بس اچانک ہی جانے کیوں پلٹ کر دیکھا تھا اور شرف اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ اگلے لمحے دروازے کے دوسری جانب غائب ہوتے ہوئے اس نے پہلی بار دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ساکت کھڑے شرف کی ساری الجھن لمحوں میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ نیموا دروازے کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی بوجھ دل و دماغ سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ نیموا دروازے سے نگاہ ہٹا کر قبرستان سے باہر جاتے راستے پر قدم بڑھاتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھا۔ سلون سے واپسی میں اسے دیر ہو گئی تھی۔ ذکیہ سے کھڑے کھڑے سلام دعا کر کے وہ اوپر آ گئی تھی۔ صفیہ کی لا تعلقی قائم تھی، اس سرد مہری کو وہ خود بھی ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ذکیہ بھی بہو کے رویے کو دیکھ رہی تھی، مگر بس مصلحت کے تحت خاموش تھی۔ وہ بھی صرف شفاعت کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے نیچے آ جاتی، ورنہ اس کا زیادہ وقت اوپر اپنے پورشن میں ہی گزرتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر وہ کچھ آرام کے غرض سے لیٹی تو تھکن کی وجہ سے نیند غالب آ گئی۔ سونیا کی پکاروں پر ہی اس کی نیند ٹوٹی۔ سونیا کی اطلاعات کے مطابق شفاعت اسے نیچے بلا رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر خود کو فریش کرتی وہ سونیا کے ساتھ ہی نیچے چلی آئی۔ برآمدے میں سبھی موجود تھے، صفیہ سمیت۔ سبایا، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، شرف کے گھر والے ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ شفاعت اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر، اب تم بھی بتا دو کہ تم نے کیا سوچا؟ ذکیہ بولی تھی۔ چچی جان، میں تب تک اس شادی کے لیے راضی نہیں ہونے والی جب تک شفاعت بھائی میری بات نہیں مانیں گے۔ اس کے قطعی لہجے سے سادہ اس کی بات نے ذکیہ کے ساتھ لا تعلق بیٹھی صفیہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ سبایا، تم بیکار کی ضد لگا کر بیٹھی ہو، بہن بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، ان سے لیا نہیں جاتا۔ میں خاموش رہتا ہوں، بولتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جانتا نہیں کہ تم کتنا کچھ اس گھر کے لیے کرتی ہو۔ شفاعت بولی تھی۔ ان سب باتوں کو رہنے دے شفاعت بھائی، کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ میں اس گھر کے لیے کچھ کر سکوں؟ وہ بولی تھی۔ کیوں حق نہیں ہے؟ میرے بچوں سے زیادہ تمہارا حق ہے اس گھر پر، تو پھر آپ کو ماننی ہوگی میری بات۔ وہ بات کاٹتی بضد تھی۔ بات کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ ذکیہ نے حیران سوالیہ نظروں سے بیٹے کے ساتھ ساتھ سبایا کو بھی دیکھا تھا۔ امی، بہت عرصہ گزرا، ایک بار تایا ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ سبایا کے پاس کچھ رقم جمع رکھی ہے، اس کی محنت کے روپے تھے جن کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ سبایا کے نام کا ایک پلاٹ خرید کر ڈال دیں، اس کی ہی کام آئے گا۔ تایا ابو کو میرا یہ مشورہ پسند آیا، اس کام کی ذمہ داری انہوں نے مجھے ہی دے دی اور مجھے تاکید کر دی کہ اس بات کی بھنک کسی کو نہ لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی باقی بیٹیاں کو یہ شک و شبہ ہو کہ انہوں نے سبایا کو اہمیت دے کر خود اس کے لیے پلاٹ خریدا ہے۔ اب یہ ضد کر رہی ہے کہ میں اس پلاٹ پر صفیہ کے نام سے گھر تعمیر کروانا شروع کر دوں اور جلد از جلد وہاں منتقل ہو جاؤں۔
اب آپ ہی بتائیں کہ جب یہ گھر موجود ہے تو میں اس کی محنت سے خریدی زمین پر اپنے لیے ایک اور گھر کیوں بناؤں؟ شفاعت ماں کو تفصیل بتا رہے تھے، جبکہ صفیہ شدید بے یقینی سے سبایا کو دیکھتی رہ گئی۔ شفاعت بھائی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بس جائے تو آپ سب کو بھی نئے گھر میں جانے کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنی چھت رکھتے ہیں۔ انسان کو بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنے بنیادی مسائل کا روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کل کو آپ نے شارق اور سونیا کی شادی بھی کرنی ہے، ان دونوں کو اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ دونوں سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کو گھر کے اندر بھی پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ بھابھی کی خواہش بیجا نہیں ہے، وہ پلاٹ آج سے ابھی سے میرا نہیں ہے بلکہ بھابھی کا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں بچت کر کے آہستہ آہستہ سال 2 سال میں اس پلاٹ پر اپنا گھر بنا لیں گے۔ اس گھر کے اوپر نیچے والی پورشن کرائے پر چڑھا دیں گے تو آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، سب شارق اور سونیا کی پڑھائی میں لگے گا۔ میں اس پلاٹ کا کیا کروں گی؟ آپ بس میری خوشی کے لیے اپنے اصولوں میں تھوڑی لچک لے آئیں۔ آپ کا گھر میرا گھر ہی ہوگا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں قبضہ مافیا کس حد تک سرگرم ہے۔ آپ بس جلد از جلد اس پلاٹ پر گھر کی بنیادیں رکھنے کا کام شروع کروائیں، ورنہ میں راضی نہیں ہونے والی شادی کے لیے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں کس نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہیں؟ شفاعت مشکوک لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پلاٹ کے بارے میں صرف آپ کو یا مجھے معلوم تھا؟ ظاہر ہے یہ عقل مجھے خود آئی، دیر سے ہی صحیح۔ آپ یہ بتائیں مان رہے ہیں یا نہیں؟ سبایا کے قطعی سوالیہ لہجے پر شفاعت نے ضد ہو کر صفیہ کو بھی دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شفاعت اتنے مان سے بول رہی ہے تو مان جاؤ اس کی بات۔ اس نے بھی ہمیشہ اپنی بہنوں سے پہلے تمہیں اہمیت دی ہے۔ تمہاری اور میری مرضی سے ہی آنکھیں بند کر کے شادی کے لیے تیار ہے۔ سکیہ نے بیٹے کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی اس بات کو رہنے دیں، آپ صفیہ کے فون سے بات کریں شرف کی بہن سے، اور ہاں میں جواب دیتے ہیں، اور انتظار کروانا ٹھیک نہیں۔ لیکن شفاعت بھائی، اس نے درمیان میں ٹوکنا چاہا تھا کہ زکیہ بول اٹھی۔ بس ہو گئی یہ بات، مان لے گئی ہے میں جو کہہ رہی ہوں۔ اب تم جا کر کھانا کھاؤ، میں ابھی شازمین سے بات کروں گی۔ صفیہ بات کرواؤ میری۔ زکیہ اسے اطمینان دلاتی صفیہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ کچن کی سمت چلی آئی۔ کھانا گرم کر کے وہ فریج کی سمت جا رہی تھی کہ تبھی صفیہ کچن میں داخل ہوئی۔ اسے حیرت نہیں ہوتی جب وہ آتی اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ سبایا، مجھے معاف کر دو، اپنی خود غرضی اور لالچ میں تم جیسے قیمتی ہیرے جیسے بہن کو گنوا دیا۔ تمہارے ساتھ تو برا کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا نہ کر سکی۔ میں تم دونوں سے ہی نہیں، اپنے آپ سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ بھابھی یہ سب نہ بولیں، آپ بڑی ہیں، اس طرح مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ کو احساس ہو گیا یہی بہت ہے۔ نہ ہی مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے، نہ ہی میں آپ سے دور یا الگ ہو رہی ہوں۔ اور جہاں تک میری بات احمر کی ہے تو وہ جس کے نصیب میں ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، کوئی کسی سے اس کا نصیب چھین نہیں سکتا۔ آپ کے بھائی کے نصیب میں یقیناً مجھ سے بہتر کوئی ہے، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا، لہٰذا آپ کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہوں۔ صفیہ کا ہاتھ تھامتے وہ پوری سچائی سے بولی تھی۔ تو میری وجہ سے اپنا پلاٹ ہمیں نہ دو، ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ یقین کرو مجھے اب کوئی حرص و طمع نہیں ہے کسی چیز کی، صفیہ بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ اب یہ میرا اور شفاعت بھائی کا معاملہ ہے، آپ اپنا درد سر نہ بڑھائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سبایا، شرف اور اس کے گھر والے واقعی بہت اچھے ہیں، سلجھے ہوئے، عزت اور قدر کرنے والے۔ تم نے اپنی خوشی سے ہاں کی ہے نا؟ مطمئن ہو تم؟ صفیہ نے بغور سے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں اس لیے زیادہ مطمئن ہوں کہ آپ سب خوش ہیں اور مطمئن ہیں میرے لیے، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ میرے روح کے مسیحا، تیری مسیحائی سے پہلے تیرے لمس سے نہ آشنا، میں کسی اور دنیا کے درد بھرے آسمان تلے سانسوں کی اذیت اٹھائے اپنے پیاروں کے دامن میں خوش رنگ پھول چن چن کر بھرتی رہی، غم و الم کے گھونٹ خود پیتی رہی اور سب کے لیے شہد کے پیالے بھرتی رہی، سارے زخم اپنی روح پر سجا کر خوشیوں کی گل بوٹے بکھیرتے رہی، اپنے حصے کے سب رنگ سب برگ و گل دان کر کے بھی میں تنہا ہی رہ گئی۔ کانٹے چنتے چنتے میری لہو لہان انگلیاں زخموں سے بھر چکی ہیں، بوجھ ڈھوتے ڈھوتے میرے شانے تھکن سے چور ہو کر جھک گئے ہیں۔ اس سے پہلے زندگی کی مار مجھے بے دم کر کے خاک میں ملا دے، اے میری روح کے مسیحا، تیری یہ آمد میرے لیے باد صبا کے مہکتے جھونکوں جیسی ہے۔ تو چھو کر مجھے بحر مردار سے نکال لیا ہے، تیرے رس کھولتے لہجے نے میرے چہرے کو زندگی کی سرخی بخش دی ہے، تیرے پرحدت لمس نے میری روح کو زندہ کر دیا ہے، میرے تھکے ماندے وجود کو تھام کر تو نے کچھ حسین جذبوں سے روشناس کیا اور دل کی تال بدل ڈالی، سانسوں میں سر بکھیر دیے۔ تیرے قرب میں اب میں محبت کے شاداب شہر میں ہوں، وہ شہر سے شہر صبا کہتے ہیں، جہاں لمس بولتے ہیں، جذبے مہکتے ہیں، ہوائیں جادو بکھیرتی ہیں، زندگی حسین نیلگوں جھیل کی مانند لگتی ہے، اور میں تیری سنگت میں خوشبودار لکڑی سے بنی کشتی میں ہوں۔ کشتی لہروں کے ساتھ ادھر ادھر ہچکولے کھاتی رہے ہے
اور میری خوشکن ہنسی کے ساتھ تیری دلکش مسکراہٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میری روح کے مسیحا، یہ سب تیری لمس کی جادو سازی ہے۔ میں ہوائی بھرائی سے زیادہ مسرور ہوں، نیلگو شفاف جھیل میں جل پری کی مانند یوں ہی سفید بگلوں کا پیچھا کرتی ہوں۔ تیری محبت اور میری مسرت اس درد کے سامنے سے بہت وسیع ہے جسے میں عبور کر کے آئی ہوں۔ اے میری روح کے مسیحا، تیرے لمس سے میں نے تجھے پہچان لیا۔ تو میرے لیے سورج چاند کی طرح عالی شان ہے۔ تو کبھی نہ ڈوبنے والا محبت کا وہ نایاب صاف ستارہ ہے جو میرے دل کے آسمان پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ صبح سے جاری کنمن بارش نے موسم کو بے حد حسین کر ڈالا تھا۔ ہر منظر نکھرا نکھرا تھا، مٹی کی سوندھی سوندھی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ آسمان پر اودے بادلوں کا راج تھا۔ خودرو جھاڑیوں سے بچتے ہوئے اس نے پختہ سڑک پر قدم رکھا تھا تو ساتھ ہی نگاہ سامنے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنا بھول گئی۔ دوسری جانب وہ جو اس وقت مسجد سے نکلا تھا، سبایا پر نظر پڑتی اجلت میں جوتے پہنتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کوہنیوں تک فولڈ آف وائٹ شرٹ کی سلیوز نیچے کرتا وہ تیز قدموں سے اب اس کی سمت آ رہا تھا۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ مجھے اب سمجھ آیا کہ آج موسم اتنا حسین کیوں کر ہے۔ سلیوز کے بٹن بند کرتا ہوا سبایا کے ہم قدم ہی تھا۔ مجھے تو آپ میں اچانک دوڑ جانے والی پھرتی نے مجبور کیا، ورنہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ بڑی سست روی سے مسجد سے نکلے تھے۔ سبایا کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھ سے یہ اقرار کروانا چاہتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر مجھ میں برق کی لہریں دوڑ جاتی ہیں؟ اس کے سنجیدہ سوالیہ لہجے پر سبایا نے حیرت سے اس کی شوخ مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اگلی پل وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ آپ بھی ہنسی ہے میری بیچارگی پر، جس طرح میرے دوست ہنستے رہے تھے جب میں ان گلیوں کے جال میں بھٹکتا پھرتا تھا، اس امید پر کہ شاید آپ دوبارہ وہاں اپنے دوست سے ملنے آ جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ایسے کیسے آپ کی خواہش پوری ہو جاتی؟ مجھے کون سا کوئی جذباتی وابستگی تھی آپ سے، سبایا نے کہا تھا، مگر آج تو ساری وابستگیاں مجھ سے ہیں، اسی لیے تو میں خواہش لیے مسجد سے نکلا اور آپ سامنے آ گئی۔ شیف کے معنی کے اس لہجے پر وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کم از کم اب تو اقرار کر لیجیے، ویسے اگر نہیں بھی کریں گی تو میں آپ سے ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر سبایا نے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، میرے لیے تو یہ اب بھی حیرت انگیز ہی ہے کہ جس شخص کو پہلی بار ہتھیار استعمال کرتے دیکھا، ایک مجرم پر دھاڑتے ہوئے مارتے دیکھا تھا، وہ شخص اتنے نازک احساسات میں دل بھی رکھ سکتا ہے۔ سبایا نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ آپ کی حیرت اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرا پہلا امپریشن ہی کتنا خطرناک رہا ہے، مگر یہ مت بھولیے کہ وہ سب میرے کام کا حصہ ہے۔ رعایت تو آپ نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ یاد دلا رہا تھا۔ رعایت کی امید آگے بھی نہ رکھیے گا، وہ مسکراہٹ چھپاتی بولی تھی۔ یعنی شفاعت بھائی آگے بھی بہت کام آنے والے ہیں، مجھے اندازہ ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے ہی قابو آ سکتی ہیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، غلط فہمی ہے آپ کی۔ سبایا کے فوراً نہیں بولنے پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس دن ہوا کیا تھا آپ کو؟ اتنی خاموشی سے آپ چلی گئی، مجھ سے خوفزدہ تھی یا بچو سے؟ شرف نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو ہوا کے ساتھ آتے نرم فواروں سے چہرے کو بچانے کی کوشش میں تھی۔ سچ کہوں تو مجھے لگا میں نے آپ کا اعتبار جیت لیا ہے، اب آپ مجھے شہر صبا میں داخل ہونے سے روک نہیں سکیں گی۔ شرف کے مسکراتے لہجے پر سبایا نے اسے دیکھا۔ اور یہ شہر صبا کہاں ہے؟ آپ کے دل میں، اور کہاں؟ شرف برجستہ جواب آیا تھا۔ لیکن ہمارا گھر جہاں ہوگا اسے شہر بنانا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی محبت کا اقرار کرتے رہنا ہوگا، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا۔ اس کے بے باک شوخ لہجے پر سبایا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ شاید میں کچھ زیادہ بول گیا، معاف کیجیے کہ اس بھیگے موسم میں زبان کیا قدم بھی پھسل جاتے ہیں، میرا قصور نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی منتر پڑھنا ہوتا ہے یا آپ خود بھی خاموش ہو سکتے ہیں؟ سبایا کی بات پر وہ بمشکل ہنسی روک سکا تھا۔ میں نے سوچا آخری بار سیلون جا کر سب سے ملاؤں، وہاں چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے میری ساتھی لڑکیوں نے، وہ بتا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، واپسی کب تک ہوگی آپ کی؟ میں پک کر لوں گا وہاں سے، شرف نے کہا۔ بس 2 گھنٹے وہاں رکوں گی، 4 بجے واپس، لیکن پہلے پہنچ تو جاؤں، بارش بہت زیادہ تیز ہونے لگی ہے۔ اس درخت کے نیچے رکیں، پھر کوئی حل نکالتے ہیں۔ شرف کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ سڑک کنارے گھنے درخت کے سائے تلے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سبایا مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، شرف کے سنجیدہ لہجے پر وہ مکمل اس طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے آپ کو اپنی جاب کے سلسلے میں دبئی جا کر رہنے کی قطعی اجازت نہیں مل سکتی تھی، لیکن فرض کریں اگر آپ کا جانا ممکن ہو جاتا تو کیا آپ مجھے رد کر کے واقعی چلی جاتی؟ شرف کے سوال پر وہ بغور اسے دیکھتی فوری طور پر کچھ بول نہ سکی تھی۔ میں جانتا ہوں سبایا، آپ نے ذمہ داریوں سے بھرپور ایک مشقت بھری زندگی گزاری ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کے دل پر کوئی بوجھ یا خلیش باقی رہ جائے۔ نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی خلیش۔ میرے لیے روپے پیسے نہیں، وہ انسان ضروری ہے۔
اہم ہے جو مجھے اپنی نظروں کے سامنے اپنے قریب اور اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، جس نے بہت مخلصی کے ساتھ بہت امید سے میری جانب ہاتھ بڑھایا ہے، محبت بھرے دل کو بھرے۔ وہ سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی ہوئے اسے مسمرائز کر گئی تھی۔ آپ جس قدر اچھی انسان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت آپ کا دل ہے۔ مجھے بہت مان ہے آپ پر اور خود پر فخر بھی کہ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ اتنے اچھے انسان کو پہچاننے کے لیے نظر بھی تو خاص ہی چاہیے ہوتی ہے۔ گہری نظروں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ بارش کم ہو رہی ہے، تھوڑا آگے میری گاڑی پارک ہے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً چلیے۔ سبایا کی اجلت پر وہ مسکرا کر سر ہلاتا اس کے ساتھ گھنے درخت کے سائے سے نکلا تھا۔ بارش کی نرم فواروں میں اپنے ہم قدم کے دراز قامت شخص بھی اس کے لیے قابل فخر تھا۔ تمام ریاستوں کا انعام تھا، اس کی قبول ہو جانے والی نیکیوں کا ہی اجر تھا جو اسے ڈھونڈتا یہاں تک آ پہنچا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس سچ پہ یقین لے آئی تھی کہ بے شک اللہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں بندوں کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔